نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ رفیق محترم شیخ احسان اللہ مدنی حفظہ اللہ، الحاس نگر کی جمعیت اور مسجد کے محترم ذمہ داران، میرے بزرگوں، بھائیوں، اور اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ان سے بھی میرا خطاب۔ کئی سالوں پیشتر شہر کے ایک موڑ پر الحاس نگر میں دینی پروگرام منعقد ہوا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ استاذ محترم شیخ عبد المعید صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ شیخ عبدالسلام صاحب حفظہم اللہ، ان لوگوں کی قیادت میں، ان کے ساتھ میں الحاس نگر آپ حضرات سے ملاقات اور کچھ دینی باتوں کو کہنے کا موقع ملا تھا۔ مجھے بیحد خوشی ہے کہ ہمارے اس دینی رشتے کی آج تجدید کا موقع ملا۔ آپ حضرات کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ حاضر ہوں، اور پھر سے ہمارا یہ جو رشتہ ہے، دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے اہم، سب سے مضبوط، بے مثال دین کا، عقیدے کا، منہج کا، اس رشتے سے مضبوط دنیا میں کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور ہماری اس ملاقات کو دین اور دنیا کے لیے مفید بنائے، اس میں اخلاص عطا فرمائے۔ میں آج آپ حضرات کے درمیان جو حاضر ہوا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ خارجیت کا اثر ہمارے نوجوانوں پر، اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں کہوں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس دوران، جیسا کہ ابھی آپ نے شیخ سے کچھ اشارے سنے، کہ مختلف قسم کے شبہات اور گمراہیاں ہماری اور ہماری نسلوں کا شکار کر رہی ہیں، اور ہم اس پر توجہ دیں یا نہ دیں، موبائل کے ذریعے سے، اس پہ جو فیس بک، سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع اور نئے اسباب، اور اسلام دشمن عناصر کے آلائے کار اور ان کے مختلف قسم کے ذرائع جو انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو شکار بنا رہے ہیں، دین اسلام کی صحیح، سچی، صاف ستھری تعلیمات سے منحرف کر رہے ہیں، اور خوبصورت انداز میں انہیں دین سے بیگانہ، بعض اوقات دین کا مخالف بنا رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ بعض صحیح حدیثوں پر اعتراض کرنے والے نظر آتے ہیں، ہمارے درمیان عام مزاج نظر آتا ہے کہ حکام اور علماء کے خلاف جو ہے زبانیں تان دراز کیا جائے۔ یہ خارجیت کا ایک اثر ہے۔ کام کرنے والے نظر نہیں آئیں گے، تعمیری فکر والے نظر نہیں آئیں گے، لیکن لوگوں پر اعتراض کرنے والے، علماء کرام، امام مسجد اور دیگر جو ہماری جماعت کے یا دوسر ذمہ داران ہیں، ان کے ایک ایک کام میں خامی نکالنے والے بڑی وافر مقدار میں، تعداد میں ملیں گے، جو بڑے قابل ہیں۔ آپ اسے ہلکی اور معمولی بات سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، یہ خارجیت کا ایک اثر ہے جس پر ہماری گفتگو ہونی ہے۔ جب ہم لفظ خارجیت کا استعمال کرتے ہیں، اتفاق ایسا کہ اس درمیان مالیگاؤں میں ہمارا ایک درس کا سلسلہ شبہات کے فتنے جاری ہے، اس میں خارجیت پر لمبی چوڑی گفتگو میں کر رہا ہوں، ایک کتاب کے حوالے سے اس کو سامنے رکھ کر، اور پھر اس موضوع پر میرے مختلف مقامات پر خطابات بھی ہوئے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ سامعین میں یہ تاثر ہوتا ہوگا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ ہمارے ارد گرد تو خارجی پائے نہیں جاتے، بہت سے لوگ خارجیت سے اور خارجیوں سے واقف بھی نہیں ہیں، پھر اس موضوع پر اتنا فوکس کیوں، اتنی گفتگو کیوں؟ تو میں اسی تناظر میں یہ تمہیدی کلمات عرض کر رہا ہوں کہ خارجیت کے اثرات آج ہمارے گھر گھر میں ہیں۔ اگر ہم آج کے زمانے کی تحریکیت دیکھیں
اخوان المسلمین کی شکل میں، جماعت اسلامی کی فکر کی شکل میں، ان کے جو متعلقین ہیں ان کی شکل میں، اور خود اہل الحدیث کے یہاں جو نوجوانوں کے یہاں علماء اور علم سے دوری کی وجہ سے جمہوری مزاج پیدا ہو گیا ہے، ہر بات میں کیڑا نکالنا، نقد کرنا، سوشل میڈیا پر وہ باتیں پیش کرنا جس کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے، لوگوں پر اعتراض، کاموں میں کیڑے نکالنا، لوگوں کی برائیوں کو اچھالنا، یہ سب خارجیت کے فتنے کے اثرات ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں آگے بڑھنے سے پہلے اس موضوع کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ علماء نے کہا کہ آج کی تاریخ میں عالم اسلام میں مسلمانوں کو جتنا نقصان خارجی فکر و مزاج نے پہنچایا ہے کسی دوسرے نے نہیں۔ عقائد کے باب میں رافضیت اور صوفیت نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کے ڈھانچے کو منتشر کرنے، ایک دوسرے سے لڑانے، دشمنوں کو نرم چارہ بنا کر مسلمانوں کو دشمنوں کے ہاتھ میں دینے، کھلونا بنا دینے، اور دشمنوں کو مواقع فراہم کرنے کے مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات لگائیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہے، ان کی تعلیمات جو ہے فتنہ و فساد کو برپا کرتی ہے۔ اس قسم کا مزاج عام کرنے میں موجودہ دور کی خارجیت نے سب سے بڑا کردار نبھایا، اور یہ جاری ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں کھانے پینے اور دوسرے انسانوں کی طرح یوں ہی زندگی گزار کر دنیا کی کچھ آسائش اختیار کر کے مر جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، ہمارا فریضہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس بنیاد پر ہم کو ان مسائل پر غور کرنا ہوگا، آنکھیں بند کر لیں، خطرات ٹل نہیں جائیں گے۔ تو خارجیت حقیقت میں خوارج کہتے ہیں، خارجیت ایک فرقہ تھا جو بدعتی فرقہ، اور تاریخی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے خلاف ان لوگوں نے جو ہے سر اٹھایا، اور آپ ہی کی فوج اور لشکر میں تھے، لیکن جنگ صفین کے موقع پر جو حضرت امیر معاویہ سے اہل شام سے حضرت علی کی ہوئی، اس موقع پر جب مسئلہ تحکیم پیش آیا، حضرت امیر معاویہ نے اپنی جانب سے ایک حکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر پیش کیا، اور مصالحت کی بات کی جنگ کے تیسرے چوتھے روز جب بھی، تو حضرت علی کی طرف سے دباؤ ڈالا ان لوگوں نے کہ نہیں، انہوں نے جو پیشکش کی ہے کہ قرآن کا فیصلہ مانا جائے اس کو قبول کر لو۔ حکم معاف کیجئے، ایک طبقے نے کہا کہ مان لو۔ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ یہ چال ہے، شکست کھا رہے ہیں تو صلح کی بات پیش کر رہے ہیں۔ بالآخر لوگوں کے دباؤ میں آ کے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مانی، تو انہی لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف سے حکم مقرر کیا۔ دونوں حکم مقرر ہوئے، جو معاملہ ہوا۔ ان خوارج نے جو حضرت علی کی فوج میں ہی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے حکم کیسے بنا لیا؟ قرآن تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ دیکھیے دلیل کیا دے رہے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، اور آپ نے عمرو بن عاص ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا لیا، دونوں فریق نے، یہ بھی کافر اور امیر معاویہ اور حضرت علی بھی کافر، صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا۔ اور پھر ان کی مخالفت میں ایک جتھا بنایا، نہروان نامی ایک مقام پر جو ہے انہوں نے استقرار پکڑا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کی جو علامتیں ظاہر ہوئی، آپ کے ساتھی حضرت خباب کو انہوں نے قتل کیا، ان کے گھر میں شہید کیا بچے اور عورت کو، تو پھر حضرت علی کے سامنے جب وہ علامتیں آئیں تو آپ نے ان سے جدال کیا، اور یہ جانا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے کہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جس کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو، جس کے روزے اور عبادات کے سامنے اپنی عبادت کو، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو، عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تم حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے۔ مختلف حدیثوں میں ان کی کچھ علامتیں بیان کی کہ یہ آسمان کے نیچے زمین پر سب سے بدترین لوگ ہوں گے، شر الخلق والخلیقہ، مخلوق اور عادت کے اعتبار سے سب سے برے ہوں گے۔ اللہ کے رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ مل جائیں تو انہیں شدت سے عاد کی طرح قتل کر دینا، خاتمہ کر دینا، نیست و نابود کر دینا۔ قتل کرنے کا حکم دیا وہ صاحب شریعت جس کے بارے میں آپ تعلیمات ابھی سن رہے تھے کہ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ قول لین سے بات کریں، لیکن یہاں کہا کہ اگر یہ ملے تو ان کو قتل کرنا، ختم کر دینا۔ آج ہمارے نوجوان ایسے فکر کے لوگوں کے لیے لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کی وجہ سے علماء حق کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔
یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں. عالم اسلام کی جو خبریں ہم سنتے ہیں نا، فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، اسامہ بن لادن، داعش اور پھر القاعدہ اور ان کے گرگے جو علماء کرام کو خاص طور سے اہل السنہ والجماعہ اہل حق کے علماء کرام کو نشانہ بناتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف فتوی بازی کرتے ہیں، نوجوانوں کو ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں، مختلف مسلم ملکوں میں وہاں کے حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، چھپ کر ان کے خلاف تحریکیں چلاتے ہیں اور فساد فتنہ پھیلاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی تعمیری کام نہیں کرتے. انہوں نے اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے تحریکی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچایا ہے، فائدہ کچھ نہیں پہنچایا. اسلام کا نام لیتے ہیں. نوجوان خاص طور سے بار بار کہتا ہوں یہ سنیے، اسلام پسندی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن اسلام کا صرف لیبل ہے. جب انہیں حکومت ملی تو کبھی انہوں نے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی. یوسف القرضاوی صاحب کا الجزیرہ پر 2011 کا انٹرویو آن ریکارڈ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ حریت یعنی آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ مقدم ہے. ان الحریہ کیا ہے، مقدم علینا عندنا من تطبیق الشریعہ، اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا. اور یہاں وہ امیر المومنین کی طرح جانے جاتے ہیں ان تحریکیوں کے. یہاں ہمارے نوجوان تنقید کرتے ہیں سعودی عرب پر، ان کے اچھے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے عالم کفر میں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ ساری کوششیں کر رہے ہیں. ان کا اصل نشانہ دنیا کے وہ مسلمان ہیں جو صحیح منہج اور عقیدے کے حامل ہیں. اور اس وقت روئے زمین پر خالص اور سچا ایمان، سچا دین کسی کے پاس ہے تو بلا تردد اس اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری اور بصیرت اور بصارت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اہل الحدیث کا جو موقف اور منہج ہے، عقیدہ اور فکر ہے، اس سے بہتر اور اس سے صحیح اسلام کی تعبیر آج روئے زمین پر کسی کے پاس نہیں. اور یہی دنیا کے تمام دشمنان اسلام کا نشانہ ہے، دنیا کے تمام اہل بدعت کے طعن و تشنیع کا مرکز ہے. سارے اہل باطل ان کے خلاف ہیں. ایسے میں ہمیں کتنا ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا جو میں نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. اسی ایک راستے کو پکڑو، کئی راستے نہیں ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ اللہ کے راستے سے تم کو یہ ہٹا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ یہ تم کو تاکیدی حکم دے رہا ہے. اس لیے ہم اور آپ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور آج ایک بدعتی فرقے کے تعارف اور اس کی گمراہی کے اسباب ہمارے نوجوانوں پر ان کے اثرات کے کچھ اسباب کو جان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ جو دوسرے پگڈنڈیاں ہیں نا سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ ہمارے درمیان انتشار پیدا ہوگا. اللہ نے اس کی تاکیدی حکم کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے. تو خارجیت کا جو میں نے تعارف کرایا، اس بنیاد پر اس فرقے کی جو بنیادی پہچان اعتقادی اعتبار سے ہے وہ یہ کہ یہ گروہ جو ہے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے. کیسے؟ اگر کسی مسلمان نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو خارجیوں کا اصول ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسی پہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں. سنا آپ نے؟ ایک مسلمان نے مثال کے طور پہ زنا کیا، کبیرہ گناہ، جھوٹ بولا، کبیرہ گناہ، اب اس پہ مر گیا، توبہ نہیں کی تو وہ کافر رہا، کافر مرا، اسلام سے باہر ہو گیا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور اسی بنیاد پر گناہ کرنے کے نتیجے میں یہ خارجی مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کی جان مال کو مار دینا جائز مانتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں. ان خارجیوں کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے پروگرام بنایا، طے کیا، منصوبہ طے کیا اور ایک ہی فجر کے وقت میں 3 صحابہ کرام حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے کا پروگرام طے کیا. ایک آدمی کو ذمہ داری دی. ایک صحابی اس میں سے بیماری کی وجہ سے فجر مسجد میں نہیں جا سکے، ایک پر حملہ ہوا تو بچ گئے، لیکن حضرت علی پر عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے کامیاب ہوا اور اسی کی ضرب سے حضرت علی 2-3 دن کے بعد شہید ہوئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کتنی فضیلتیں ثابت ہیں ان کی، کیا مقام ہے، اہل بیت کے شخص ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4تھے خلیفہ راشد ہیں، اور ان کے کیا کیا فضائل ہیں. اس شخص کو خارجیوں نے کہا کہ یہ کافر ہیں اور ان کی جان اور گردن مار دینا ایمان کا اچھا عمل سمجھا.
سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آج کے خارجی، میں اشارہ کروں سید قطب صاحب ہوں اخوانی، ان کے ماننے والے، اور اخوانیوں کے ساتھ اور بہت سارے لوگ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سارے مسلمانوں کو مرتد اور کافر قرار دے رہے ہیں۔ آپ اٹھائیے فی ظلال القرآن، العدالہ ان کی کتاب ہے، یہاں میرے سامنے ایک کتابچہ ہے، میں اسی کو بنیاد بنا کر آج کا درس، اس کو تقریر نہ سمجھے، ایک چیز میں درس کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ اسے سنیں، کم سنیں زیادہ سمجھیں۔ تو یہ خارجیت، یہ وہ لوگ کافر قرار دیتے ہیں، پورے مسلمان معاشرے کو سید قطب صاحب نے کہا کہ کافر ہیں، آج اذانیں دے رہے ہیں لیکن کافر ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے سامنے دوسرا حکم مان رہے ہیں۔ اب وہ توجیحات اپنی جگہ، لیکن اہل علم نے، کبار علماء نے قرار دیا کہ آج کے زمانے میں یہ خارجیوں کے سرداروں میں سے ایک ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ان کی تائید کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، اور وہ جب اہل حق کے خلاف کوئی تنقید کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں منہج کی بنیاد پر، اپنے عقیدے کی بنیاد پر، تو ہمارے نوجوان ان کی بولیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ شعور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، ایک خبر آئی سچی جھوٹی دیکھے بغیر تبصرہ شروع کر دیا۔ یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ خبر پھیلائی ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ خود ہم اپنے مسلمان بھائیوں، اسلام کے خلاف نقصان پہنچانے والی بات کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور ایک حصہ بنتے ہیں ان کے منہج کا، ان کے عمل کا۔ تو یہ خارجیت کی بنیادی پہچان، اصلی خارجی جو عقیدے والے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر ایک انسان کو کافر قرار دیتے ہیں، اسلام سے خارج مانتے ہیں، اور مسلمانوں کے قتل کو جائز مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی مختلف علامتیں احادیث صحیحہ میں بیان کی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک روایت میں کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، ایک جملہ کہ یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور بت پرستوں کو، اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے جو داعش القاعدہ والوں کی آپ ہسٹری نکالیے، روافظ کی ہسٹری نکالیے، ان کے جو بغل بچے ہیں دروز اور دوسرے کچھ فرقے جن کا نام آپ نے سنا نہیں ہوگا لیکن آج عالم عرب کے کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں، وہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، خبر میں آتے ہیں تو مسلمان نام دکھائی دیتا ہے، اور جو یہود نصارہ اور ان کے میڈیا ہیں اور ان کے یہ جو روافظ ان کے بغل بچے ہیں جو ان کا کام آتے ہیں، یہ تحریکی ہیں، یہ سارے یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، جبکہ سب کا نشانہ اہل الحدیث ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بہت تعجب کریں گے، ایک طرف یہاں کے جو تحریکی ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ سعودی عرب اور جو سلفی ہیں وہ یہود و نصارہ کے اعلی کار ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، بریلوی بھی یہی کہے گا، تحریکی بھی یہی کہے گا، اور نہ جانے کون کون اہل بدعت ایک طرف یہ الزام لگائیں گے۔ اور سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ، موسد، ان کی آپ رپورٹیں اٹھائیے، تھنک ٹینکس کی جو آج سب منظر عام پر آئی ہے، نیٹ پر آ چکی ہے، ان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اول دشمن اگر مسلمانوں میں کوئی ہے، انتہا پسند مسلمان، تو وہ ہے سلفی، وہ ہے اہل الحدیث، وہ مسلمان جن کے پاس ابو بکر صدیق اور عمر فاروق والا دین ہے، خالص دین ہے، باقی تو ہمارے چیلے چاپڑے ہیں۔ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کئی خطبوں میں، تقریروں میں نے بیان کیا، ایسی مثالیں پیش کی کہ اہل تصوف جا کے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں امریکہ کے لوگوں کو مل کر وہاں سلفیوں کے خلاف جو ہے آئیڈیاز دے رہے ہیں، معلومات دے رہے ہیں، ان کو وہاں سے پیسے مل رہے ہیں، ان کی کانفرنسیں کبھی چیچنیا میں ولادیمیر پوتن نے منعقد کی، کبھی مودی صاحب نے دلی میں منعقد کی، اہل تصوف کی جو ہے کانفرنسیں، یہ ہمارے سامنے ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میرے دروس جو ہے میں نے بیان کیے ہیں، اس میں ایسی کئی چیزیں میں نے بیان کی ہے، اگر ان چیزوں پر ہلکی پھلکی نظر دوڑائی جائے تو بالکل صاف شفاف جو تصویر نظر آتی ہے کہ دنیا کے تمام باطل مذاہب، تمام اہل بدعت مسالک مسلمانوں کے سب اہل الحدیث کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ نشانہ صرف دشمنی کے رنگ میں نہیں بناتے ہیں، دوست بن کر بھی آتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا شکار کرتے ہیں۔ آج بہت نازک اور خطرناک صورتحال ہے، نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ خارجیت کے دام میں پھنسا ہوا ہے اور پھنستا ہے، وہی آج کا عنوان ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہم یہ کہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے جو خارجیوں کا موقف تھا کہ مسلمان نے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ فکر سب کی نہ ہو، لیکن خوارج کے کچھ علامتیں ہمارے یہاں گھر گھر اور جماعت جماعت میں، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہماری جماعت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، ہمارا آپس کا اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف اور جھگڑا ہو جانے کے بعد میرا اور شیخ کا جھگڑا ہو گیا، ذاتی جھگڑا ہے، اللہ محفوظ رکھے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہو گیا تو ہمارے یہاں کیا مزاج ہوتا ہے، یہ محدود نہیں رہتا ہمارے جھگڑے اور ہمارے جھگڑے کی نوعیت تک، بلکہ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ شیخ کوئی تقریر نہ کر پائیں، کوئی خطاب نہ کر پائیں، ان کو کوئی اچھا نہ بولے، ان کی اچھائی کو اچھائی نہ مانا جائے، پھر میں آدمی لگاتا ہوں پیچھے سے خارجیوں کی طرح سریت۔ نوجوان یہ سن لے، اسلام میں اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو چھپ چھپا کر کرنے والا کوئی کام نہیں ہے، ماں باپ سے چھپا کر اور فلاں سے چھپا کر۔ یہ جتنے ہمارے یہاں پکڑے جاتے ہیں داعش کے نام پر، یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے نا، آپ دیکھیے کہ وہ چوری چھپے کر کے ہی یہ اس معاملے میں پھنسے تھے۔ تو چھپ چھپا کر میں تحریر لکھتا ہوں، رات کے اندھیرے میں بانٹتا ہوں، شیخ احسان صاحب ایسے ہیں، ان کے گھر میں ایسا ہوا، ویسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ان کی برائیاں صحیح ہے یا غلط ابھی صحیح دو نمبر کی بات۔ میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہمارے ہاں لوگ علماء کی غلطیاں نکالتے ہیں، میرا سوال ہے سب سے کہ کیا یہ طریقہ جو آج کل ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپناتے ہیں، کسی کی مخالفت ہو جائے تو پین نیم سے، جھوٹے نمبر سے ایسی چیزیں ڈالے جس سے ان کی بدنامی ہو، ان کے عیب کو بے نقاب کیا جائے، ان کی طرف اشارہ کیا جائے، ضرورت پڑی اور جرأت دکھائی تو نام لے کر برائیاں شروع کر دیتے ہیں؟ کیا قرآن حدیث کی کوئی ایک دلیل اس کے جائز ہونے پر پیش کی جا سکتی ہے کہ ایسا طریقہ صحیح ہے کہ میں اپنے اس بھائی کو جو میرا ہم عقیدہ ہے، ہم مزاج ہے، ٹھیک ہے میرا اختلاف ہو گیا تو اس کے عیب کو بے نقاب کروں، لوگوں میں اچھالوں، ان کی شخصیت کو بدنام کروں؟ ہمارے ہاں گھر گھر جھگڑا ہے، میں نہیں جانتا الاس نگر میں کیا ہے، لیکن یقین سے کہتا ہوں کہ ضرور ہوگا، اس کے بغیر کہیں کوئی ہے ہی نہیں اہل حدیثوں میں۔ اگر لوگ شرک بدعت کر کے اپنے اعمال ضائع برباد کر رہے ہیں دوسرے لوگ، تو ہمارے ہاں جھگڑا کر کے کام ہی نہیں کر رہے ہیں، دین کا کام کر بھی نہیں رہے، کرنے بھی نہیں دیتے۔ یہ خارجیت ہے کہ لوگوں کی شخصیتوں کو اچھالنا، ان کے خلاف فتوی بازی کرنا، مسلمانوں کو مارنا، کفار کو چھوڑ دینا۔ ہمارا اختلاف ہو گیا تو ہمارے لیے اگر ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدعت ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، قبر پر لوگ پوجا کر رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا، وہاں مصلحت کے خلاف ہے، لیکن ہمارا توحید پر عمل کرنے والا عالم اگر اس سے ہمیں اختلاف ہو گیا تو اس کے خلاف ہم پوری صلاحیت، طاقت، وقت سب کچھ لگاتے ہیں۔ کون سا دین مان رہے ہیں ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتا، یہ خارجیت ہے۔ تو خارجیت کے یہ اثرات چھوٹے موٹے کم زیادہ ہمارے یہاں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ عقیدے کا عالم اسلام میں بہت ساری جگہوں پر یہ اثر نظر آئے گا۔ میں ایسی صورت میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو شیخ محمد بن رمضان الحاجری سعودی عرب کے بڑے کٹر اور صاحب منہج عقیدہ عالم دین ہیں، کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا یہ ایک جو ہے خطاب ہے، محاضرہ ہے، اسباب و احتواء الخوارج لبعض ابنائنا، ہمارے بعض ابنا پر خوارج کے چھا جانے یا خوارج کو خارجیت کو گھیر لینے کے اسباب۔ تو اس میں انہوں نے کچھ اسباب کا تذکرہ کیا ہے۔ مقدمۃ الکتاب میں اپنے کچھ محاضرات کا اور حالات کا تذکرہ کیا شروع میں تمہید کے طور پہ، اور بتایا کہ میں نے اس سے پہلے الغلو والارہاب اور اس قسم کے مختلف عناوین پر خطابات کیے ہیں۔ یہ جو موجودہ دور کی غلو، حد سے تجاوز، یہ شدت پسندی، اور ارہاب یعنی دہشت گردی، اس کے مظاہر، اسباب اور علاج، یہ جو آج پوری دنیا میں چل رہا ہے اس خارجیت کے ہی نشانات ہیں۔ ہاں، اور کہا کہ اس مسجد میں اور بھی میں نے محاضرات دیے ہیں، اور اب یہ محاضرہ دے رہا ہوں جس کا عنوان ہے اسباب و احتواء الخوارج لبعض ابنائنا، ہمارے بعض ابنا، بعض نوجوانوں کو جو خارجیت نے اپنے اثر میں لے لیا، اس کے کیا اسباب ہیں۔ ہاں، اس کے بعد انہوں نے تمہیدی طور پر کچھ باتیں عرض کی جس کا تذکرہ ان کے اپنے ماحول اور اس سے ہے، لیکن یہاں انہوں نے یہ بات بیان کی شروع میں کہ اس کے بڑے اثرات ہمارے یہاں عالم عرب میں، سعودی عرب میں لوگوں پر قائم ہو چکے تھے،
لیکن جیسے جیسے مختلف نعروں اور خوشنما دعووں کے ساتھ ان نوجوانوں کو انہوں نے گھیرے میں لیا تھا، ویسے ہی علماء حق نے، اہل السنہ والجماعت کے علماء نے اپنے ثواب دید کے مطابق مختلف موقعوں پر اس خارجیت کی حقیقت کو بے نقاب کیا کہ یہ لوگ حکام اور علماء کو بطور خاص نشانہ بناتے ہیں۔ خارجیوں کی علامتوں میں سے ایک علامت سلف و خلف کے علماء نے بیان کی کہ ان کے یہاں آپ علماء کو نہیں پائیں گے۔ حدیث میں حدثاء الاسنان، صفحاء الاحلام، یہ کم فہم ہوں گے، نوخیز ہوں گے۔ آپ اکثر جدید دور کے جو خارجین ہیں ان کو دیکھیں گے کہ اس میں علماء نہیں ہیں۔ انہوں نے آگے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے نہیں بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب ان سے مناظرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو جو لمبی چوڑی گفتگو کی، ان کے اعتراضات پوچھے تھے اور پھر پوچھ کر جو قرآن کی روشنی میں ان کو جواب دیا تھا، قرآن سے ان کے سوالوں کا جواب دیا تھا، 3 اعتراض کا، 3 سوال کا، تو 4,000 میں سے 2,000 خارجیوں نے اسی وقت توبہ کر لی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا، اور حضرت ابن عباس نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات یہ کہی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر انصار اور مہاجرین میں سے کوئی نہیں ہے، صحابہ اور علماء میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان خارجیوں میں علماء نظر نہیں آئیں گے، اور یہ اس موضوع کا بہت اہم حصہ ہے۔ شیخ رمضان حاجری حفظہ اللہ نے جو ہے، محمد بن رمضان حاجری، انہوں نے جو ہے اس کتاب میں ایک واقعے کی بنیاد پر پورا درس دیا ہے۔ میں کہوں گا کہ میں جو اسے بیان کروں، آپ کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اکتاہٹ سی، بوریت سی محسوس ہو رہی ہے، اسے جھیل جائیں، لیکن آج کے یہ درس کو بغور سماعت فرمائیں اور اسے اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں، غیر اہم ہرگز نہ سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ جب عوام کے ہاتھ میں یہ لوگ جو خارجی ہیں، تمہید میں ایک بات انہوں نے بہت اہم کہی کہ ان کا اصل نشانہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حکام کو بدنام کریں، علماء کو برا بھلا کہہ کے عوام کو، نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیں۔ تو اب انہوں نے سوال اٹھایا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو حکام ہیں ان کو آپ ہٹا دیجئے، جاہل اور عام لوگوں کو ان کی جگہ بٹھا دیجئے۔ ابھی گزشتہ کچھ سالوں پیشتر تیونس میں، مصر میں، لیبیا میں، مختلف مقامات پر آج کی زبان کے اعتبار سے انقلاب آیا، پرانی حکومتوں کو ہٹا دیا گیا اور نئی حکومتیں آ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پرانی حکومتیں بہت اچھی تھیں، لیبیا کے کرنل معمر قذافی کی اور فلاں کی، لیکن آج ان ملکوں کا حال دیکھیے کیا ہے۔ آج یہ ہمارے یہاں تحریکی اخوانی اور یہ لوگ خوب شور ہنگامہ مچاتے ہیں، انقلاب آ رہا ہے، اصلاح ہو رہی ہے، اب یہ جو انحرافات ہے اور حکمراں جو ہے بے راہ روی اختیار کے، ان کو ہم توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ چلیے اچھا ہے، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ان کے ہٹنے کے بعد وہ صدام حسین کے بعد عراق دیکھ لیجئے، کرنل قذافی کے بعد لیبیا دیکھ لیجئے، روز لوگ مر رہے ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، خوشحالی ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو لوگ تحریک کے نام پر جو ہے اسلام اور اصلاح کی بات کرتے تھے، غائب ہے۔ یہ کیا جو حکومت قائم ہے آپ یہ چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ سعودی عرب کی آپ مخالفت کرتے ہیں تو یہ حکومت ختم ہو جائے، یہاں بھی زندہ باد مرد آباد، بم دھماکے، چوری چھپے، روافظ، یہودی، نصرانی یہاں بھی اپنی چالیں چلیں اور مسلمانوں میں کھیل کود کر کے لڑائیں، آپس میں روز دھماکے ہوں، عزتیں لوٹے، معیشت تباہ ہو جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ فساد پھیلایا جائے؟ عجیب بے وقوفی کا معاملہ ہے۔ سامنے چیزیں، نتائج نظر آ رہے ہیں، لیکن بس انقلاب کس چڑیا کا نام ہے؟ کوئی انقلاب نہیں، یہاں دعوت ہے، یہاں اصلاح ہے، یہاں تعمیر ہے، یہاں اپوزیشن نہیں ہے۔ تعاون علی البر والتقوی کا مزاج ہے اسلام میں۔ یہ اپوزیشن کے جمہوری مزاج ہے کہ ایک حکومت کے خلاف ایک ہونا چاہیے، ہر چیز میں کیڑا نکالتی رہے، اور یہ تصور ہے کہ اصلاح ہو۔ کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ کتنے امن سے ہیں ہم لوگ، ہمارا آئین کتنی ضمانتیں دیتا ہے، اقوام متحدہ دنیا میں حقوق انسانی کے نام پر کتنی ضمانتیں دیتا ہے، لیکن دنیا میں آج لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کتنی محفوظ ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں ابھی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو دولت ہے یورپ کے ممالک کی، امریکہ میں اور چین میں، یورپ کے ممالک میں، پوری دنیا کا کتنا فیصد ہے، اور اس میں بھی جو دولت مند طبقہ ہے وہ صرف 10 سے 15% ہے۔ باقی بھوک مری، غربت، بے روزگاری عام ہے پوری دنیا میں۔
کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ لوگوں کو کون سے امن و امان اور بحالی خوشحالی مل رہی ہے؟ کس چڑیا کے پیچھے بھاگ کر اسلام پر تنقید کی جا رہی ہے اور حکومتیں پلٹی جا رہی ہے ان کا خواب دکھا کر؟ تو یہ سب جھوٹ اور تزویر کی باتیں ہیں. اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف جو ہے تحریک کا نام ہے یہ جدید دور کی خارجیت. تو انہوں نے بیان کیا کہ اگر علماء کو ہٹا دیا جائے، آپ سوچئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو جو تنقید کرتے ہیں ہمارے ہاں جماعت اسلامی، اخوانی، ارے علماء نے برباد کیا، پڑھا لکھا دانشور طبقہ جو علماء سے دور ہے نا وہ علماء پہ تنقید کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ تصور کیجئے کہ علماء کو ہٹا دیجئے، کس سے رہنمائی لیں گے آپ؟ نوجوانوں کی اصلاح و تربیت کا کام کون کرے گا؟ غیر علماء کریں گے؟ یہ ابھی ہم اس میں آگے پڑھنے والے ہیں. پھر انہوں نے مدینہ دقیق میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ انتہائی خبیث واقعہ ہوا، وہاں دھماکہ ہوا، نوجوانوں نے جو حرکتیں کی، کچھ لوگ جو بہک گئے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا یہ عمل باطل ہے، دین اسلام کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں کہ آگے انہوں نے کہا یہ عالم عرب کی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ کچھ نوجوان متاثر ضرور ہوئے، اس میں پڑ گئے بعض نوجوان، لیکن جب انہوں نے یہ شیطانی حرکتیں کی اور کردار نبھایا اور یہ لوگوں میں بات پھیلی تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے حکام کو کافر قرار دینا شروع کیا، علماء کے خلاف جو ہے زبان کو لمبا کیا. تو کہہ رہے ہیں جب علماء حق نے دیکھا اور پھر علماء نے سنت کے طریقے کو، دین کے طریقے کو دلیل کے ساتھ بیان کیا تو اہل ہوا ان بدعتیوں کا، ان خوارج کا حال لوگوں میں بے نقاب ہو گیا. جب انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ سنت اور جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، جب لوگوں کو علماء نے یہ بتایا کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور مسلمانوں کی جماعت کو، وہ جماعت حقہ ہے جو قرآن و حدیث پر عامل ہے، اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں. جب یہ تعلیم کو لوگوں میں عام کیا تو جو اہل تفرق اور اہل بدعت ہیں ان کا معاملہ جو ہے خراب ہو گیا. جب جہاد کی حقیقت کو علماء نے بیان کیا تو جہاد اور افساد، دہشت گردی کے درمیان لوگوں کو فرق معلوم ہو گیا. اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جب بدعت اور سنت کے مختلف پیرایوں کو اہل علم نے پیش کیا تو ہمارے بہت سارے نوجوانوں اور جدید دور میں جو خارجیت سے متاثر طبقات ہیں ان کو حقیقت حال کا علم ہوا اور انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا. لیکن اس ضمن میں کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو مجھے پسند آتا ہے ایسے مسلمانوں کا رویہ جو بہت سارے لوگ غضبناک ہوتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ان کو غصہ آتا ہے جب کوئی خبیث شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بری زبان اختیار کرتا ہے. اسی طریقے سے مجھے جب کوئی حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے اور کوئی مسلمان غصے میں آتا ہے تو شیخ محمد بن رمضان کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے کہ یہ اس دینی غیرت ہے اور آج یہ عالم اسلام میں عام ہے. اور خارجیت کے متاثر یہ تحریکی ان کے یہاں شیعوں سے یہ ہاتھ ملاتے ہیں، سلفیوں پر تنقید کرتے ہیں، سعودی عرب کے خلاف بولتے ہیں اور شیعوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے سامنے مت بولو. پھر مولانا مودودی صاحب ہو، سید قطب صاحب ہو، ان کی کتابیں صحابہ یہاں تک کہ انبیاء کے خلاف تنقیدی جملوں سے بھری پڑی ہے جو کفر کی طرف لے جاتی ہے آدمی کو اور نوجوانوں کو خارجیت کی طرف لے جاتی ہے. تو شیخ نے کہا لیکن مجھے اس کے بالمقابل جب کوئی حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے اور اس پر کوئی مسلمان غصہ اور غضبناک ہوتا ہے تو مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کی غیرت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مجھ کو اس وقت غم ہوتا ہے، حزن و ملال ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ایسے شخص کی ہمارے یہاں لوگ تائید کرتے ہیں کہ، اور وہ کہتا ہے ایک شخص کا، یہ سید قطب کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان تاریخ عثمانہ یعتبر فجوۃ فی تاریخ العالم الاسلامی. یہ سید قطب کا ایک جملہ ہے اور حاشیے میں انہوں نے شیخ ربیع کے حوالے سے ان کی پوری عبارت نقل کی ہے اور لمبی چوڑی میں اس کو پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی تاریخ میں ایک فجوہ ہے. کیا کہیں گے فجوہ کو شیخ اچھی اردو میں بیچ میں؟ جی
ہاں ایک خلا ہے، رکاوٹ ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے آگے بیان کیا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ان کا دور خلفائے راشدین کے اعتبار سے ایک معیاری تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کا دور اس سے جوڑا، تو ہم اس کو جوڑ کر عثمان غنی کا دور چھوڑ کر یہاں آگے بڑھا دیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا تذکرہ کیا، تو کہا یہ ایک خلا ہے، رکاوٹ ہے، جو اس خلافت راشدہ کے بیچ میں ایک گیپ ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی، یہی نہیں اور دوسرے لوگ، اور پھر انہوں نے بتایا، اس کی کچھ تفصیلات پیش کی، اور کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بھی غم ہوتا ہے جب ہم میں سے کوئی شخص، یہ شیخ جو جملے کہہ رہے ہیں بڑے بلیغانہ انداز ہیں، یہ ہمارے درمیان خارجیت کے اثر کا ایک مظہر ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ پر تنقید کر رہا ہے، مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، ایک آدمی عثمان غنی پر تنقید کر رہا ہے، ان کے کارناموں کو، ان کے مقام و مرتبے کو، ان کی حیثیت کو بھول کر، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں میں ایک جملہ نقل کروں، یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ کسی ایک صحابی رسول کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو وہ ملحد ہے، بے دین ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے، اس پر ہم نے مستقل خطابات دیے، جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں ہاں ہمارے اسلاف کی، سب میں آپ کو یہ اس طرح کی باتیں ملے گی۔ ایک صحابی کو اگر کسی نے برا بھلا کہا تو وہ قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے، رد کر رہا ہے۔ قرآن حدیث کی بہت ساری دلیلیں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی تعدیل اور ان کی مقبولیت کو بیان کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات ہم اگر میں بیان کروں تو وقت یہ درس رہ جائے گا، گھٹ جائے گا اس کے لیے وقت، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسی باتیں ہم سن رہے ہیں نا، اپنے درمیان میں نوجوانوں میں یہ خارجیت کے اثرات ہیں، رافضیت کے اثرات ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے، ہاں یہ ان لوگوں نے تحریکیوں کے ہاں یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے مقابلے میں جو اس وقت کے خوارج تھے، حضرت علی کے دور میں جو بے نقاب ہوئے، اس وقت کے جو خوارج تھے اور صحابہ کرام پر تنقید کرتے، مخالفت کرتے تھے، یہ اسلام سے عثمان غنی کی حکومت کے مقابلے میں اسلام سے زیادہ قریب تھے۔ یہ بھی سید قطب کا جملہ ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے، ایسے شخص کی، ان کو عظیم ماننے کا، ان کی باتوں کو بڑھانے کا ماننا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی تائید کر رہے ہیں، آپ کے اندر خارجیت کے جراثیم ہیں، آپ حق کے تعلق سے غیرت نہیں رکھتے، آپ اپنی سلفی منہج کو سمجھتے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ذکر کیا نام کے ساتھ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کو برا بھلا کہنے والا یاسر حبیب نام کا شخص ہے تحریکی، اور عثمان غنی کے سلسلے میں جو طعن و تشنیع واقع ہوا ہے وہ سید قطب کے زبان میں ہے۔ کہنے کہ دونوں مقامات پر غضب کہاں ہے؟ ہاں یہ روافظ کے دم چھلے ہیں، یہ ان کا جملہ ہے، اذناب الروافظ، یہ روافظ کے دم چھلے ہیں، اور اس زمانے میں یہ یاسر حبیب کہہ رہے ہیں کہ روافظ کا دم چھلا ہے، اور یہ سید قطب، میری مراد سید قطب سے ہے، یہ خارجیوں کے سرداروں میں سے ہے۔ اور اصل حقیقت دین کے سلسلے میں ہم دیکھیں تو توحید اور سنت ہمارے منہج کی بنیاد ہونا چاہیے۔ فلاں شخصیت بہت ٹی وی پہ آتا ہے، اس کے اتنے فالوورز ہیں، اس کو اتنے لائک کرتے ہیں، وہ اتنا مشہور ہے، یہ معیار نہیں ہے کسی کو قبول کرنے اور رد کرنے کا۔ توحید اور سنت، چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا خونی رشتہ دار ہو، اگر توحید و سنت کے خلاف کھڑا ہے، وہ کوئی بھی ہو، تو ہمارا مخالف ہے، اور اگر توحید و سنت کے موافق ہے تو وہ شخص کتنا بھی دور کا ہو، افریقہ کا کالا انسان ہو، امریکہ کا گورا انسان ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ انہوں نے مقدمے میں کہا اور وقت کافی ہو گیا۔ ہاں کہا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج کے ماحول میں خوارج کا بہت زبردست کردار اس بات میں رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سلفیت، قرآن و سنت کے صحیح منہج سے ہٹا کر خارجیت اور خارجی مزاج کی طرف پھیر دیویں۔ ہاں، اور اس بنیاد پر وہ نوجوانوں کے سامنے خوبصورت شکل و صورت بنا کر آتے ہیں۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں اسلام پسند طلبہ کی پارٹی، ہاں اسلامی حکومت کا قیام، اعلیٰ سے اعلیٰ نعرے، قرآن کا شعوری مطالعہ۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بولتے ہیں نا، قرآن کا شعوری مطالعہ کیا جائے۔ اب جب آپ کہیں گے کہ شعوری مطالعہ کیسا کیا جائے تو تفہیم القرآن، تدبر قرآن، شروع یہاں سے ہوگا اور ختم یہیں ہو جائے گا۔ ہاں، جن میں جو ہے صحیح حدیثوں کو بیان کرنے سے زیادہ صحیح حدیثوں کا رد کیا گیا ہے۔
اور تفسیر بالرائے کی گھناؤنی شکلیں آپ کو نظر آئے گی. سلف کے عقیدے، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے قدم قدم پر انحراف نظر آئے گا. میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں اور چھوٹی اور معمولی باتیں بھی نہیں کہہ رہا ہوں. جن ان کے ماننے والوں تک میری جو باتیں پہنچے گی تو میں جانتا ہوں کہ ان کو یہ بات بری لگے گی، ناراض ہوں گے، لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ عبرت قرآن و سنت کی ہے. ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اہل حق کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کر کے پیش کریں. اس کے بغیر حق کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. ہمارا مقصد اللہ نہ کرے کہ کسی کی مخالفت اور دشمنی ہو، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ دین کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کے تقاضے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں. آج تو ہماری متاع دین جو ہے لٹ رہی ہے اور ہمارے بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے، یہ ضمناً میں بات کہہ رہا ہوں کہ دین کے تعلق سے جو ہم لوگوں نے رویہ اختیار کر رکھا ہے نا، غفلت کا، بے توجہی کا، اس کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دیا. دین، نماز اور کچھ اعمال کو ہم نے معمول بنا لیا اور سمجھ لیا کہ جنت ہاتھ میں ہے، اور سارا کاروبار اور پریشانیاں دنیا کے پیچھے جھونک رکھی ہے. دنیا کمائیں، اس کے پیچھے مرے مٹیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کی بدحالی یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے. ہم بھی مادہ پرست غیر مسلموں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہماری دینداری کچھ محدود اعمال اور محدود چیزوں تک سمٹ گئی ہے. لہٰذا اصل دین کو سمجھیں، اپنے ارد گرد کے خطرات کو جانیں. اسی ایک خطرے کا تذکرہ یہاں شیخ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت قالب میں مسلمانوں کے نوجوانوں کے سامنے آتے ہیں یہ خارجی گمراہ کرنے والے لوگ، اور انہیں الگ الگ نعرے دیتے ہیں. انہیں قرآن کو سیکھنے کی طرف بلاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، شعوری مطالعہ. اور پھر کہتے ہیں ایسے محاضرات، ایسی تقریریں سننے کی طرف، ایسے مقررین کی باتوں کو سننے کی طرف ان کو اکساتے ہیں جن کے اندر اس قسم کی گمراہیاں اور لغزشیں پائی جاتی ہیں. قرآن و سنت سے انحراف پایا جاتا ہے. سلف کے موقف سے ان کے یہاں انحراف ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تاصیل، بنیادی دین کی بنیادی چیزوں کے قاعدوں میں سے ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ النصیر علی ما کان علیہ محمد و صحابتہ. ایک قاعدہ یاد رکھیے، یہ بہت ساری آیتوں اور حدیثوں کے خلاصے کے طور پر ایک جملے میں یہ کہا کہ ہم اسی راستے پر چلیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے. آپ وہ حدیث، میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں، 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، ایک نجات پائے گا. کون؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. جس پر میں ہوں یعنی رسول اللہ، اللہ کے رسول جس پر ہے وہ سنت ہے، اس کو ماننے والے اہل سنت، اہل الحدیث. اور جو صحابہ جس پر ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، اس کو ماننے والے اہل جماعت ہے. اہل السنہ والجماعہ یہ اسی سے نکلا ہے. اور ہندوستان پاکستان میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ بریلویوں کو یا جو لوگ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں وہ اہل السنہ نہیں ہیں، وہ اہل بدعت ہے. جو بدعت اختیار کرے وہ اہل سنت کیسے ہوگا؟ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور منہج کو ہر معاملے میں اختیار کریں، آپ کی تعلیمات اور ویسے قرآن و حدیث کو مانے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا. تو انہوں نے، شیخ نے بنیادی بات یہی کی. اور جو گفتگو کرنے لگی کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انہوں نے پورا درس ایک واقعے کے تناظر میں دیا اور اچھا خاصا لمبا اس سے بڑے دروس نکالے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو واقعہ اور حادثہ واقع ہوا اسے پیش کر رہا ہوں عراق میں. راوی جو ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں کے گورنر تھے، والی تھے. اور اس واقعے سے ہم اس زمانے کے تناظر میں، اس زمانے میں جو ہم کو تعلیم ملتی ہے اور اس کے تناظر میں موجودہ زمانے میں ہم کچھ عبرت، نصیحت اور اسباق کو اس سے حاصل کریں گے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ سنن امام دارمی نے اپنی سنن میں حضرت عمرو بن یحییٰ سے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھتے تھے. اہل علم اور اہل فضل کے پاس لوگ اس زمانے میں بیٹھتے تھے، انتظار کرتے تھے ان سے وقت لینے کے لیے، ان سے استفادہ کرنے کے لیے. ہمارے یہاں لوگوں کو تقریر درس سننے کا موقع نہیں ہے. علم کا شوق سلف سے سیکھیے. کچھ لوگ صحابہ اور علماء کبار کے ساتھ مسجد میں نماز جب وہ پڑھنے آتے تھے تو مسجد سے گھر جاتے تھے تو ساتھ ساتھ چلتے تھے بلا کسی کام کے. پوچھا جاتا کیوں ان کے ساتھ ان کے گھر تک جاتے ہو؟ کہا ہو سکتا ہے راستے میں کوئی حدیث سنا دیں.
ہو سکتا ہے کوئی رہنمائی اور نصیحت کر دے، یہ ان کا شوق تھا۔ خیر ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ تو کہا کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر بیٹھتے تھے قبل صلاۃ الغدات، صبح کی نماز سے پہلے، فَإِذَا خَرَجَ، بس جب آپ نکلتے مسجد سے، گھر سے، تو ہم ان کے ساتھ مسجد تک آتے۔ یہ جو میں نے ابھی بیان کیا غور کیجئے، شوق دیکھیے علماء کے ساتھ اختیار کرنے کا۔ فَجَاءَنَا ابو موسیٰ الاشعری، بس ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری دروازے پر بیٹھے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فقال، اور کہا، اخرج الیکم ابو عبد الرحمن، حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ابو عبد الرحمن آپ کے پاس نکلے، گھر سے باہر آئے؟ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن آج شیخ محمد بن رمضان حاجری کے درس کو، ان کا درس ہے زبان میری، ایسا سمجھ کے چلیں یہ جو آگے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو دیکھیے کہ اس ایک واقعے سے انہوں نے کتنی مفید اور اہم ترین باتیں نکالی۔ کہا کہ کیا ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، وہ نکلے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب تک تو نہیں۔ چنانچہ ہمارے ساتھ وہ بھی بیٹھ گئے یہاں تک کہ ان کا خروج ہوا، یعنی وہ گھر سے نکلے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے کی عبارت میں ہے، کانا عبداللہ ابن مسعود امیر الکوفہ، امیر کوفہ تھے، کوفہ کے امیر تھے۔ فذهب الیہ وانتظرہ حتی خرج، چنانچہ یہ لوگ حضرت ابو موسیٰ ان کے پاس گئے، انتظار کیا، اور پھر اس وقت نکلے۔ یہ وضاحت کر رہے ہیں بیچ میں شیخ کہ وہ امیر تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک عالم ہے، خود ایک صحابی رسول ہیں۔ اب جو معاملہ آگے آنے والا ہے وہاں کچھ سبق ملے گا کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو امیر کے پاس جا رہے ہیں، خود فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس گئے، انتظار کیا جب وہ گھر سے نکلے، تب ان کے گھر سے نکلنے تک انتظار کہہ رہے کہ لِأَنَّ الْأَمْرَ مشکل، اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری جو مسئلہ لائے تھے اس میں اشکال تھا، وہ مشکل تھی اس میں، وَلَا بُدَّ لَهُ مِن تَصْحِيحٍ، اور اس کی تصحیح کرنا ضروری تھا، اس لیے لذالک اتی ولی امر البلدہ، اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنے طور پر کوئی ڈیسیزن نہیں لیا، فیصلہ نہیں کیا، بلکہ جب انہوں نے معاملہ مشکل معاملہ دیکھا تو شہر کے جو امیر ہے ان کے پاس آئے۔ غور سے سنیے ہمارے نوجوان، ہمارے یہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم خود جو ہے صاحب اختیار بن کر فیصلہ کر دیتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں، حکم نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود سوچتے ہیں کہ میری سنی جائے، میری مانی جائے۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں جن کے علم کو بعد والا کوئی پہنچ نہیں پائے گا، مقام تو دور کی بات۔ انہوں نے ایک چیز دیکھی تو خود سے فیصلہ نہ کرتے ہوئے جو دوسرے صحابی ہیں اور وہ بھی عالم ہیں اور ان کے شہر کے امیر ہیں ان کے پاس آتے ہیں، تو کہا وَهُوَ الْأَمِيرُ، وہ امیر ہیں۔ فَلَمَّا خَرَجَ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود جب نکلے تو ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، انی رأیت فی المسجد امرا آنفا امرا انکرتہ، میں نے ابھی مسجد میں ایک ایسا معاملہ، ایسا کام دیکھا ہے جسے میں نے انکار کیا، جس کو میں نے ناپسند کیا، یعنی میرے لیے وہ منکر ہے، صحیح نہیں نظر آیا۔ ولم ارا، واللہ والحمد للہ الا خیرا، ایک بات ہے کہ مجھے تو نکیر کیا ناپسند ہوا، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں، اور تمام تعریف اللہ کے لیے بیچ میں کہا کہ اس میں ان کا مقصد خیر ہی ہے، اس میں خیر ہے بظاہر، گویا اشکال یہی بتا رہے ہیں کہ مجھے انکار ہو رہا ہے لیکن اس میں خیر بھی ہے، تو کیا کروں میں؟ قال ما ہوا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے جو تم نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چلیں تو آپ کو بھی نظر آ جائے۔ انہوں نے جواباً کہا، رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ینتظرون الصلاۃ، میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو حلقے کی شکل میں دیکھا، حلقا حلقتن کی جمع، الگ الگ حلقوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نماز کا انتظار کرتے ہیں مسجد میں۔ فی کل حلقۃ رجل، ہر حلقے میں ایک آدمی ہے اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، وفی ایدیہم حصا، ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ فیقول، وہ ایک آدمی جو ایک حلقے میں ہے وہ کہتا ہے، کبروا مئتن، 100 مرتبہ اللہ اکبر بولو، تکبیر بولو۔ فیکبرون مئتن، تو وہ 100 مرتبہ تکبیر بولتے ہیں۔ فیقول حللوا مئتن، پھر وہ کہتا ہے کہ حللوا لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ کہو، پھر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے سبحوا مئتن، کہ
کہ 100 مرتبہ تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. فَيُسَبِّحُونَ مِئَةً، تب وہ 100 مرتبہ تسبیح بیان کرتے ہیں. قَالَ فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ، مسجد میں جمع ہوا، جمع ہے، الگ الگ حلقے ہیں، کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ وہاں. ایک آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور وہ سب کہہ رہے ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں. حضرت ابن مسعود نے پوچھا فماذا قلت لهم، تب آپ نے ان سے کیا کہا؟ تو قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك او انتظار امرك، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں، آپ کی رائے اور حکم کا انتظار کرتے ہوئے میں خاموش رہا، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. اب یہاں اتنے پر روک کر شیخ محمد بن رمضان حاجری تبصرہ کرتے ہیں کہ فالامور المشکلات، کہہ رہے ہیں کہ مشکل امور میں جس میں ایک جانب ہم کو بھلائی کا نظر آتا ہے اور دوسرا جانب برائی کا نظر آتا ہے. دنیا میں جتنی بھی بدعات ہے نا وہ دین کے راستے میں آتی ہے، دین کی شکل میں آتی ہے. یہ بات دھیان رکھیے، بدعتیں جو ہے وہ دین کی شکل میں آتی ہے، اچھائی کی شکل میں آتی ہے. چوری، زنا، بدکاری، اس میں بدعت نہیں ہوتی، عبادات میں بدعت ہوتی ہے، اچھائیوں میں بدعت ہوتی ہے. تو اب بدعت کا یہی معاملہ ہوتا ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں، نے بیان کیا کہ ایک پہلو اس کا اچھا نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس کی فضیلت میں کسی کو انکار ہو سکتا ہے؟ وہ مسجد میں یہ عمل کر رہے ہیں، اس مقام کے بارے میں کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک اچھا پہلو دکھ رہا ہے اس میں. دوسرا پہلو یہ کہ حلقہ بنا کر جس طریقے سے وہ کنکریوں پر تسبیح تحلیل گن رہے ہیں، یہ چیز قابل انکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، صحابہ کے عمل میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. تو یہ شر کا پہلو ہوا. ایک خیر کا پہلو، ایک شر کا. جب ہم کو یہ نظر آتا ہے تو یہ معاملہ مشکل ہے کہ فیصلہ کیا کیا جائے. ایسے میں یہ کہہ رہے ہیں شیخ، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ولاۃ امر جو ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے، ان کے پاس رجوع کیا جائے. ہمارے یہاں اس سبق کو دہرانے کی آج بہت شدید ضرورت ہے. مسلمان اور مسلمانوں میں خاص طور سے بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اہل حدیث یہ کرنے پر تیار ہی نہیں ہے. سب قابل ہیں، سب ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری بھی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ فیصلہ کریں. حاکم ہم ہیں، جو جہاں ہے جس کی جو بات سمجھ میں آ گئی فتویٰ اور فیصلہ صادر کر دیتا ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ معاملہ جو ہے ایسی صورت میں ذمہ داران کی طرف پلٹانا چاہیے. ہاں، اب وہ حساب و کتاب کی جہاد ہو، عدالت اور محکمے کا مسئلہ ہو، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی معاملہ ہو، اگر ہمیں کسی معاملے میں یہ نظر آتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے دونوں پہلو ہیں تو ذمہ داروں کی طرف رجوع کیا جائے. اب ہمارے یہاں اگر حاکم نہیں ہیں تو ذمہ دار تو ہیں، بڑے لوگ تو ہیں، علماء تو ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے. ہاں، اسی طریقے سے اور بھی جو دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں. چنانچہ تم پر یہ مناسب ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ جب آپ کوئی ایسا معاملہ دیکھیں جس میں آپ کو برائی نظر آتی ہے تو آپ مسئول اور ذمہ دار کے پاس، اس علاقے کے ذمہ دار کے پاس پہنچیں اور اس کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے. واٹس ایپ پہ، فیس بک پر، تقریر میں، ٹی وی چینل پر، اخبار میں، بیان میں، فیصلے میں اس کو بیان کرنا شروع نہ کر دیں. ذمہ دار کے پاس آئیں، ایسا ایسا معاملہ ہے، اصلاح ہونی چاہیے. ہاں، کہہ رہے ہیں فَإِذَا كَانَ الْمُنْكَرُ سُوءُ اخلاق، کہہ رہے ہیں اگر وہ جو برائی آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ بد اخلاقی ہے تو وہ ایک مستقل جہت ہے کہ اس کی کیسے اصلاح کی جائے. اگر اس میں سلوک اور طریقے کی کچھ برائی ہے جیسے نشہ آور چیزیں یا اس کے علاوہ، تو اس کی جہت اور اس کا پہلو الگ ہے، اس کے ذمہ داران کے پاس آپ جائیں. کہہ رہے ہیں کہ اس ضمن میں انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، انہوں نے سعودی عرب کے ماحول کو پیش کیا کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں حکومت کا بہت شاندار انتظام ہے، اور ایسے میں جو آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو ہر ایک کے اپنے اپنے ایسے محکمے موجود ہیں جس کی طرف رجوع کر کے آپ معاملہ جو ہے درست کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اور جو حضرت ہم واپس لوٹتے ہیں اس کو ذکر کرنے کے بعد، ہم یہاں بھی یہی کہیں گے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آپ دیکھیں، اور میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ کوئی آ کے اگر آپ کو کان میں یہ کہتا ہے کہ خاموشی سے ہم کو یہ کام کرنا چاہیے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت، تو جب وہ کہے کہ خاموشی سے، چپکے سے، سریت کے ساتھ، تو سمجھ جاؤ کہ یہاں فتنہ ہے. آپ ان سے کہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، ہم اپنے علماء سے مشورہ کریں گے. ہاں، ہمارے جو نوجوان آج بے گناہ ہوتے ہوئے جیلوں میں بند ہیں نا، اگر یہ طریقہ کار اختیار کرتے جو میں کہہ رہا ہوں، بہت اختصار سے اور اشارے میں کہہ رہا ہوں،
تو اس میں سے 80% نوجوان آج باہر ہوتے، بلکہ اس سے زیادہ کم نہیں. سریت اور خفیہ طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے گھر والوں کو پریشان کیا، اپنی اگلی نسل کو تباہ کیا. ایک لڑکا 15 سال 20 سال بے گناہ ہوتے ہوئے جب جیل میں جاتا ہے تو 3 نسلیں تباہ ہوتی ہے. اس کے ماں باپ نے جو محنت کی تھی وہ ضائع ہوتی ہے، نام بگڑتا ہے، کام بگڑتا ہے، دولت لٹتی ہے، خود وہ برباد ہوتا ہے. اس کی اگلی نسل جو ہے وہ مختلف قسم کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ ذہنی کوفت، مایوسی اور نہ جانے کون کون سے نفسیاتی امراض کا شکار ہوتی ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، ایک منظم طریقے سے پوری دنیا میں یہ معاملہ کیا گیا ہے، اس کا موقع نہیں ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. شیخ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان جو ہوا اس کی طرف ہم پلٹتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا قَالَ عبداللہ ابن مسعود، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی موسیٰ اشعری سے یہ کہا کہ آپ نے ان سے کیا کہا، تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا. تو اب اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا افلا امرتہم ان یعدوا سیئاتہم، کیا آپ نے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی برائیوں کو گنے؟ یہ کنکری پر سبحان اللہ الحمدللہ گن رہے ہیں. انہیں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اپنی برائیاں گنیں، اور اس وقت آپ ضمانت لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد تبصرہ کر رہے ہیں اذن الامر الاول الذی انکرہ علیہم، سب سے پہلی چیز جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر انکار کیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حسنات اور نیکیوں کے سلسلے میں امر کا لحاظ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا لحاظ اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق. اس میں اطلاق ہے. ہاں، یہاں انہوں نے اصل چیز امر کو قرار دیا، لیکن پھر اس کو ایسی چیز کے ذریعے. اب دیکھیے کہ انہوں نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو کہا، شریعت نے اس کا تو حکم دیا، لیکن اس کو جب اختیار کیا تو شریعت کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا، اپنے طور سے ایک طریقہ ایجاد کر لیا. سبحان اللہ الحمدللہ اچھی چیز ہے، لیکن جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ شرعی چیز نہیں تھی. ہاں، تو پہلی برائی یہ تھی. اب جو طریقہ تھا عبادت کا، ذکر کا، وہ شریعت میں معلوم ہے. ان لوگوں نے ذکر کو جو اصل استحباب تھا اس کو امر میں قرار دے دیا. دوسری بات جو ان کی بری تھی وہ یہ کہ انہوں نے ذکر کا طریقہ، انہوں نے ذکر کے طریقے میں مخالفت کی. پہلے تو امر اور استحباب کی بات تھی، دوسرے ذکر کے طریقے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حکم دیتے ہوئے کہا تھا، ہاں کیا کہا تھا؟ یہ ہم لوگ آج کہتے ہیں جو تسبیح کے دانوں پر آج کل لوگ چلتے ہیں نا، بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ مال کتنے میں دیا اور دانا بھی آگے بڑھتا رہتا ہے پتہ نہیں کیسے. ہاں، پتہ نہیں ڈبل مائنڈ اور دو صلاحیتیں لوگوں کے اندر آتی ہے. ایک طرف کاروباری بات بھی کرتے ہیں، گھر کے بچے کو حکم بھی دیتے ہیں کہ گھر میں ایسا آج بولو، یہ پکا لے وہ پکا لے، اور سبحان اللہ الحمدللہ بھی چلتا رہتا ہے. اور یہ تسبیح کے دانے ایک طریقے سے مظاہرے اور ریاکاری بھی کا بھی سبب بنتے ہیں. خیر وہ نقصانات نہ بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انہوں نے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس وعقدن بالانامل. کہہ رہے ہیں کہ تم پر تسبیح یعنی سبحان اللہ، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، والتقدیس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ وبحمدہ، ہاں یہ کہنا، ہاں یہ لازم ہے. اور اس کو اپنی انگلیوں پر شمار کرو، گرہ باندھ کر جو ہے انگلیوں پر گنو. ہاں، انگلیوں انامل پر، پوروں پر، یہ جو پور ہے اس پر گنو. فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، اس لیے کہ یہ پور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے اور ان کو گفتگو کی گویائی، قوت گویائی دے کر ان سے بات کی جائے گی. جب آپ اس پہ پڑھیں گے نا تو قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والی. ہاں، وَهُمْ يَعُدُّونَهُ عَلَى الْحَصَى، تو یہ سنت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ انگلیوں کے پوروں پر گنتے سبحان اللہ الحمدللہ، اور یہ لوگ کنکریوں پر گن رہے ہیں. یہ دوسری بات تھی جو ان کی بری ہے. یہ ترمذی کی حدیث تھی جو ہم نے پیش کی، اور علامہ البانی نے صحیحہ میں اس کو حسن کہا ہے. تیسری چیز جو عبداللہ ابن مسعود نے ان پر جو نکیر کی وہ یہ کہ انہوں نے اس کے لیے مسجد کی جگہ کو محدود کر دیا، متعین کر دیا کہ مسجد میں آ کر کریں گے. اب یہاں تبھی یہ بات پیدا ہوئی کہ اس میں کچھ خیر بھی ہے کچھ شر بھی، جو حضرت عبداللہ ابن ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا. فقال لہ، تو انہوں نے کہا افلا امرتہم ان یعدوا سیئاتہم، تم نے انہیں یہ نہیں کہا، حکم دیا کہ اپنی غلطیوں کو تم شمار کرو اور ان کے لیے اس بات کی ضمانت لیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں،
ثم مضى ومضينا معه. یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ یہ جو حلقے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس ابن مسعود آئے، فوقف علیہم، ان کے پاس کھڑے ہوئے، فقال، اور ان سے کہا، ما هذا الذي اراكم تصنعون، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، میں تم کو کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. فالامر ما زال مشکلا، ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی معاملہ مشکل ہے. والاشکال یرتفع بالسوال، ایک حاکم اور ذمہ دار کا بھی کام جو ہے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ڈائریکٹ آ کر ان پر جو ہے ایکشن نہیں لیا، بلکہ ابھی ان سے سوال کر رہا ہے. تو جب اشکال ہو تو ذمہ دار کا کام یہ ہے کہ جو متعلق آدمی ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی جھگڑا ہو، پنچایت ہو، کیس ہو، مقدمہ ہو، تو اس میں دونوں فریق کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، ایک کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، لا تقض للاول حتی تسمع کلام الاخر، ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے فریق کی بات نہ سن لو. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کی اس نصیحت کو جب میں نے قبول کر کے پکڑ لیا تو میں حکم بن گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دی. کبھی ایک کی بات سن کے دوسرے کی بات حق میں فیصلہ نہ کیا، جب آپ دوسرے سے سنیں گے تو آپ کو دونوں میں تضاد اور مختلف پہلو نظر آئے گا. تو ابن مسعود نے پہلے آ کر ان سے سوال کیا، اشکال تھا کہ ابھی سمجھ لیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو اب یہ اشکال سوال سے دور ہوتا ہے، چنانچہ جب جواب آ گیا، سوال پر جواب آ جائے گا تو اشکال دور ہو جائے گا اور حال واضح ہو جائے گا، اور جو چیز مخفی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں تم کو کیا کرتے ہوئے پا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ کچھ کنکریاں ہیں جس پر ہم تکبیر، تحلیل، تسبیح کو شمار کر رہے ہیں، گن کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. تو کہا فعدوا سیئاتکم. تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنی سیئات، اپنی برائیوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں ہوگی. اپنے گناہوں کو گنو، گناہوں کو گنو گے تو توبہ کرو گے. یہ گننے کی کیا ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ شیخ نے یہاں تبصرہ کیا کہ یہ وہی بات تھی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری سے کہی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ کوئی بات اور دوسری جگہ کوئی دوسری بات. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ پیٹھ پیچھے جو ہے ہم کسی کے بارے میں سخت بات کہتے ہیں کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، اور سامنے جا کے کچھ اور کہنے لگتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ان کی پیٹھ پیچھے کہا تھا ابو موسیٰ اشعری سے، وہی ان کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں. تو انکار کرنے کی زبان شیخ نے کہا کہ ایک ہی ہوتی ہے، الگ الگ نہیں ہوتی. آج ہمارے ہاں اہل بدعت کی زبانیں بدل جاتی ہیں بدعتوں کے خلاف. کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے پوری قوت، وہذا يدل على الوضوح والقوة في الحق، یہ حق کے سلسلے میں قوت اور وضاحت کو بیان پر دلالت کرتی ہے. تو ہر مقام کا فلیس لہ فی کل مکان کلام، حق کے لیے الگ الگ جگہ پر الگ الگ بات نہیں ہوتی، ہر جگہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اور وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ حق کو قائم کیا جائے، باطل کو رد کیا جائے. ھذا لأنہ، یہ اس لیے تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ناصح تھے اور امت کے حق میں شفقت رکھنے والے تھے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ مشہور بات کہی، ان کا اگلا جملہ ایک مشہور بات جس کے انہوں نے کہا ویحکم یا امت محمد، اے امت محمد تمہارا برا ہو. یہ ویحکم یہ ایک محاورے کے طور پہ، جیسے ہم بولتے ہیں ارے اس کا ستیہ ناس ہو، یہ ہو، اس میں مقصود نہیں ہوتا کہ ارے افسوس اے امت محمد، یا ما اسرع ہلاکتکم، تمہاری ہلاکت اور تباہی کتنی تیزی سے آ رہی ہے. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، یہ صحابہ تمہارے نبی کے صحابہ کرام ابھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہذہ ثیابہ لم تبلا، اور یہ آپ کے کپڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں جو بوسیدہ نہیں ہوئے. وآنیتہ لم تکسر، اور آپ کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں. ابھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد، کہ یا تو ایسا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور طریقے سے زیادہ صحیح اور زیادہ ہدایت والے طریقے پر ہو، یا پھر تم او مفتتح باب ضلالہ، یا پھر گمراہی کے راستے کو، گمراہی کے دروازے کو کھولنے والے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود اب کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے
کہ تم پر افسوس، میں اپنی کوئی تبصرہ کروں وقت گھٹ جائے گا، اس کی بجائے شیخ ہی کی بات کو کہتا ہوں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد حضرت اللہ کہتے ہیں فقالو، جب انہوں نے عبداللہ ابن مسعود نے یہ سخت جملے کہے کہ یا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ ہدایت والے ہیں، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو، تو انہوں نے کہا فقالو واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خیرن، کہ اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت، ہمارا ارادہ اچھا ہی تھا، بھلا ہی تھا. سن رہے ہیں آپ، بدعت کرنے والے کی نیت اچھی ہے یہ کہہ رہے ہیں، اچھی نیت سے بدعت اچھی ہو جائے گی، یہ بھی ہم کو یہاں معلوم ہوگا، آگے آ رہا ہے. قالا، تب حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو جواب دیا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ. ایک محاورے کی طرح یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا لکھنے والا ہے. کہا کہ بہت سارے بھلائی کو چاہنے والے ایسے ہیں جو کبھی بھلائی کو نہیں پاتے، بھلائی چاہتے ہیں لیکن اس کو پاتے نہیں ہیں. آپ بدعات کے راستے سے، آپ گمراہی کے راستے سے جنت حاصل کرنا چاہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہیں تو خوش کر پائیں گے. آپ اگر صفائی چاہتے ہیں تو یہ جو نالیوں میں گندا پانی بہ رہا ہے اس سے غسل کریں گے تو آپ صاف ستھرے ہو جائیں گے کہ اور گندے ہو جائیں گے. تو آپ کی نیت یہ ہے کہ میں غسل کروں، لیکن آپ اس غسل سے اور زیادہ ناپاک ہو جائیں گے کیونکہ اس میں گندی چیزیں بہ رہی ہیں. تو حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں اس لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم غسل کرنے جا رہے ہیں تو پانی بھی صاف ستھرا ہو، دین صحیح ہو تب ہم عمل کریں، سنت کی مہر تصدیق کسی عمل پر ہو تب ہم اس کو اختیار کریں، بدعات کے پیچھے نہ بھاگیں. لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. اتنے فالوورز ہیں، ہمارا نوجوان دیکھتا ہے کہ نیٹ پر، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر فلاں انجینئر کو، فلاں ندوی صاحب کو، فلاں صاحب کو اتنے لاکھ لوگ لائک کر رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے چل دیے. سمجھتا تو ہے نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، لوگوں کی تعداد دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں. یہ حق کا معیار نہیں ہے. حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ کتنے بھلائی کو چاہنے والے ایسے ہیں جو اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی کہ ان قوما، حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث کا ایک ٹکڑا ابن مسعود، کہ ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ ایک گروہ، ایک قوم ایسا ہوگا جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے تراقی، ترقواہ کہتے ہیں گردن کے گلے کی اس ہڈی کو، گلے کی ہڈی کو، وہ ان کے گلے کی ہڈی سے آگے نہیں بڑھے گا. قرآن پڑھیں گے، بہت غور سے سنیے، قرآن پڑھیں گے. اب آج ہم اور آپ کسی کو قرآن پڑھتا دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں، تو فٹ سے لائک کر دیں گے ہمارے نوجوان. یہ ظاہری اسباب کافی نہیں ہے کسی کو پسند کرنے کے لیے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. یہ تراقی اور اس کی وضاحت ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں خارجیوں سے متعلق بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثوں میں موجود ہیں. ہاں، اور اسی حدیث میں ہے کہ تم ان کی نماز، ان کی قرت کے سامنے اپنی نماز اور قرت کو حقیر سمجھو گے، کمتر سمجھو گے. آگے اس پر تبصرہ شیخ نے کیا ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُم مِّنكُمْ، ہاں میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ قرآن پڑھیں گے اور گلے سے نیچے نہیں اترے گا، میں نہیں جانتا، شاید تم میں سے، تم ہی لوگوں میں سے، ان لوگوں کی اکثریت تم ہی لوگوں میں سے ہوگی، اس گمراہی کے راستے پر چلنے والے تم ہی ہوگے، قرآن پڑھو گے لیکن گلے کے نیچے نہیں اترے گا. ہاں، فقال عمرو بن سلمہ، تو اس روایت کے راوی عمرو بن سلمہ تبصرہ کرتے ہیں بعد میں کہ رأینا عامۃ اولئک الحلق یطاعنوننا یوم النہروان مع الخوارج. حضرت ابن مسعود نے یہاں کہا تھا ان کی بدعت کو دیکھ کر کہ اللہ کے رسول نے جن لوگوں کے بارے میں ایسا کہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر تم ہی لوگ رہو گے ان میں. تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے نہروان کے دن خوارج کے ساتھ یہ جو حلقے میں موجود لوگ تھے نا، ان میں سے اکثر کو دیکھا کہ خوارج کے ساتھ نہروان میں موجود تھے جو حضرت علی سے جنگ لڑ رہے تھے، جو ہم سے قتال کر رہے تھے. غور کیجئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست جو آج ہم اور آپ سمجھنے کو تیار نہیں. اگر آج کوئی بدعت اختیار کرتا ہے ہم میں سے تو کل بڑی بدعت میں پڑتا ہے.
ان لوگوں نے مسجد میں حلقہ بنا کر جو بدعت اختیار کی تھی، آگے چل کے خارجیت کا شکار ہوئے اور صحابہ کرام کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حاشیے میں انہوں نے ان حدیثوں کو پیش کیا ہے جو خارجیوں سے متعلق ہے، میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ فانظروا، چنانچہ دیکھو اے میرے بھائیوں، یہ دیکھو ان کے فعل کی طرف، ان کی اس بدعت کی طرف۔ وانظروا الی لغت انکارہ علیہم، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر انکار کی جو زبان اختیار کی، اسے دیکھو۔ تم اسے دیکھو گے کہ بہت مضبوط، بہت واضح اور صریح زبان استعمال کی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، اور یہ ان کی شفقت اور بھلائی کے لیے تھا، ان کو اس گناہ سے، بدعت سے بچانے کے لیے تھا جس میں وہ واقع تھے۔ ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ آگے کہتے ہیں فقولوا رضی اللہ عنہ، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ کہنا کہ تمہاری ہلاکت کتنی قریب ہے، کتنی جلدی آ گئی کہ تمہارے نبی کے صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ٹوٹے نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ابن مسعود کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت کا دور ابھی بہت قریب گزرا ہے، بہت قریب گزرا ہے، اور تمہارے اندر یہ خامیاں خرابیاں آ گئی۔ ہاں، اور پھر وہ ساری باتیں جو اشارہ کیا، یہاں حاشیے میں وہ حدیثیں پیش کی ہیں کہ خارجیوں کے بارے میں کیا کیا کہا تھا، ان لوگوں کے یہاں وہ ساری چیزیں پائی گئیں۔ ہاں، تو اس کا مطلب کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جملے کا؟ یعنی تمہاری ہلاکت کتنی تیزی سے آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی لمبا زمانہ گزرا بھی نہیں، اور تم ان کی، آپ کی سنتوں کو اس طرح فراموش کر کے سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اپنے دین، آپ کے لائے ہوئے دین سے بھٹک رہے ہو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف ان کی توجہ مبذول کی، اور ان کے اس جملے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں، متوافرون یعنی مہیا ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انحراف سے بچ کر صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے، انحراف سے، گمراہی سے بچ کر صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے مصدر تلقی اور علم کو حاصل کرنے کا صحیح راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ کہا کہ تلقی کا مصدر یعنی اہل علم سے آپ دین سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اس کا مطلب صحابہ سے تم کو دین سیکھنا چاہیے، وہ جسے غلط بتائیں غلط، جسے صحیح بتائیں صحیح۔ چنانچہ ومن، آگے انہوں نے آخری تبصرہ کیا اس میں کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ سے بڑھ کر اہل علم کون تھا، اسی لیے حضرت ابن مسعود نے یہ کہا کہ یہ صحابہ کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں اور تم اس گمراہی میں پڑ گئے۔ اگلا انہوں نے اپنی تقریر کے اندر عنوان لگایا کہ انحراف کے اسباب میں سے ایک عظیم الشان، سب سے بڑا سبب، ایک بڑا من اعظم اسباب الانحراف، انحراف کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے ترک التلقی عن اہل العلم، اہل علم سے دین کو سیکھنا چھوڑ دیا جانا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ٹی وی چینل سے، گوگل سے اور دوسرے مقامات سے حدیثیں لے رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ آیا، گوگل پہ سرچ کیا، فتویٰ مل گیا یا روایت مل گئی، اب اس روایت کے معارض کیا ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، ہاں، اور دوسرے جو اس کے اسباب ہیں علمی اصول کے مطابق، ان کو معارضہ کیے بغیر، سمجھے بغیر ایک روایت دیکھی اور فتویٰ جھاڑ دیا۔ آج کل ہمارے ہاں گوگلی علماء کی بڑی کثرت ہو گئی ہے۔ ہاں، اب لمبے چوڑے جامعہ سلفیہ میں پڑھ کر سلفی، ندوی، فلانی ڈھماکی کی نسبت کی ضرورت نہیں ہے، گوگلی علماء گلی گلی گھر گھر ہے اور بڑا فساد مچا رکھا ہے۔ یہ وہی بتا رہے ہیں کہ تلقی علم کا حصول مصدر علم سے، اہل علم کو چھوڑ کر حاصل کرنا، یہ انحراف کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کو چھوٹا موٹا مسئلہ میں جو آج مسجد میں بیان کر رہا ہوں، اس کو ہلکی پھلکی بات نہ سمجھیں، انہوں نے بہت مضبوط باتیں کہی ہیں۔ وقت کتنا ہے شیخ احسان صاحب؟ 15 منٹ۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ انحراف کے بڑے عظیم اسباب میں سے اور خوارج کے عقائد کے اندر گرفتار ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے ترک التلقی عن اہل العلم، دین اور علم کو اہل علم سے لینے کو چھوڑ دینا، یعنی علماء کی بجائے دوسروں سے علم سیکھنا، دوسروں سے دین سیکھنا۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے، جماعتیں ہیں ایسی جن کے یہاں علماء کی قلت ہے، علماء کے برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کو مزاج یہ بنتا ہے کہ قرآن حدیث کو علماء سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں مفکرین، دانشور۔ اور ایسا ایک طبقہ کوئی منکر حدیث کی شکل میں، کوئی کسی خاص تحریکی جماعت کی شکل میں نمو پایا ہے۔ ہاں، اور یہ ٹی وی چینلوں پر
یورپ اور امریکہ کے پسندیدہ مسلمانوں میں ایسے ہی لوگ دکھائے جاتے ہیں، ان کو مشہور کیا جاتا ہے۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوٹ ٹائی والے جدید دین کو سمجھ کر، جدید تقاضوں کو سمجھ کر زیادہ بہتر انداز میں یہ پیش کرتے ہیں، لہذا وہ دلائل اور دین کو تو نہیں سمجھتے، ٹی وی چینل کی بنیاد پر، اس کے فالوورز کی بنیاد پر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ان کو اختیار کر کے علماء کبار اور اصلی پختہ علم والے علماء کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شیخ نے اس کی طرف توجہ دلائی اور اس واقعے کے تناظر میں کہا فَهَلْ وَجَدْتُمْ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ تِلْكَ، کہا کہ یہ جو حلقے بنا کر مسجد میں یہ جو غلط طریقہ اور عمل اختیار کر رکھا تھا، شیخ محمد بن رمضان کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے جن پر نکیر کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رد کیا، کیا ان حلقوں میں سے کسی بھی حلقے میں کسی ایک صحابی کو آپ نے پایا؟ نہیں۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے رسول تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ میں سے کوئی ایک بھی صحابی ان بدعتیوں کے ساتھ، مسجد میں حلقہ بنانے والوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے جو حلقہ بنا کر بدعت کر رہے تھے اچھائی کے نام پر، یہ سب صحابہ کرام کے بعد والے لوگ ہیں۔ فبعد السوال وانکشاف، جب یہ ابن مسعود نے سوال کر لیا، حالت واضح ہو گئی، اور پھر حضرت ابن مسعود نے یہ بھی بتایا کہ تم نے جو روش اور طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اکثر لوگ جو قرآن پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا والذی نفسی بیدی، اس کے بعد کہا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد، کہ یا تو تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی کے طریقے سے زیادہ ہدایت والا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت پر تھے تم اس سے بھی آگے ہو، وہذا لا یمکن، یہ صحیح نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا طنز تھا، ضرب تھی۔ او مفتتح باب ضلالۃ، یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ تو دونوں میں سے کون سا جواب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں افتراضین میں سے جو ہے مفروضے میں سے ایک ہی صحیح ہوگا، اور وہ کیا تھا؟ پہلا یقینی طور سے اور جزم کے ساتھ قطعی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہدایت پہ ہو، یہ تو ناممکن بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا بچا دوسرا جواب کہ یہ گمراہی کے دروازے کو کھولنے والے تھے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کرنے کی، درست کرنے کی اور تصنیف کی زبان دیکھیے، مفتتحو باب ضلالہ کہا، یہ نہیں کہا کہ تم نے دلالت کا دروازہ کھول دیا ہے، اس لیے کہ شر کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس میں کچھ شبہے کا پہلو ہوتا ہے۔ جو لوگ کوئی برائی شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ برے نہ ہوں، لیکن ان سے جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر برائی سرزد ہو رہی ہے۔ اور یہی بات حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ابن مسعود سے بھی کہا تھا کہ میں نے مسجد میں ابھی کچھ ایسی چیز دیکھی جس کا مجھے تو انکار ہے لیکن اس میں مجھے خیر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کبھی کبھی ابتدائی امر میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں یہ پہلو نظر آتا ہے۔ اب انہوں کہہ رہے ہیں فدلیل انہ خیر، تو اس بات کی دلیل کہ یہ خیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابو موسیٰ اشعری کو خیر کیوں لگا؟ وہ اس کی دلیل یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک تو یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، میں عربی عبارت چھوڑ کے وقت بچانے کے لیے صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر، کسی گھر میں یعنی مسجد میں کوئی قوم اگر اکٹھا ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، قرآن کو سکھا رہے ہیں، یہ بھی مجلس ذکر ہے۔ اللہ جب ایسا ہوتا ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور ان کو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ جب اکٹھا ہو کر قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ایسے حلقوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی کہ ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں فانظر، تو اب اس عظیم الشان فضل، اس جلیل القدر عمل کو دیکھیے کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت گھیر لیتی ہے، فرشتے ڈھانک لیتے ہیں، اللہ ذکر کرتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ لیکن بشرط ان یجتمعوا علی وفق ہدی النبی، یہ اس شرط کے ساتھ کہ یہ اجتماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ جب سنت کے مطابق یہ حلقہ ہوگا تو یہ سکینت کا نزول ہوگا، فرشتے آئیں گے،
ہاں رحمت سے سرفراز ہوں گے وہ لوگ, اللہ ذکر کرے گا. لیکن جو اہل بدعت ہیں, بدعتی حلقے ہوں گے, جب وہ مساجد میں جمع ہوں گے تو ان کو شیاطین ڈھانکیں گے, فرشتے نہیں. اللہ کی رحمت نہیں آئے گی, اللہ کی طرف سے تو غضب اور ناراضگی آئے گی, بے برکتی آئے گی. اس لیے کہ ملائکہ جو ہے وہ اہل بدعت کو نہیں گھیرتے. جو بدعت والا کام کریں گے ان کو ملائکہ نہیں گھیریں گے. اس لیے یہ غور کیجئے. ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا کہ 15 شعبان کو کیا کرتے ہیں, نماز ہی پڑھتے ہیں نا, قرآن خوانی میں قرآن ہی پڑھتے ہیں نا, تو ہم کہیں گے کہ بدعت میں نیکیاں ہی کرتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جس چیز کی نکیر کر رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, کیا ابن مسعود کو اس پر اعتراض تھا؟ نہیں. آگے وضاحت ہے کہ یہ بدعت ہے, طریقہ غلط ہے. ہاں کہا اور گمراہی اور انحراف والے لوگ اگرچہ مسجد میں جمع ہوں تب بھی فرشتوں کی طرف سے ان کو گھیراؤ نہیں ملے گا, شیاطین کا گھیراؤ ملے گا. کیونکہ جب وہ فمن اجتمعوا لذکر اللہ ہے, چنانچہ جو لوگ اللہ کے ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اللہ کے رسول کی حدیث اور تعلیم کے مطابق اختیار کرتے ہیں, تو اللہ نے ان کے لیے اس عظیم الشان فضیلت کا اعلان کیا ہے کہ ان کو سکینت ملے گی اور یہ ملے گا. اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہٹ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرتے ہیں ان کو شیاطین کا ساتھ ملے گا. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی نقل کیا, ایک حدیث نقل کی کہ شیطان کوئی یہ نہ سوچے کہ شیاطین مسجد میں کائے کو آئیں گے, یہاں تو قرآن پڑھا جاتا ہے. ہاں یہ انہوں نے حدیث نقل کی کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے, ہاں پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس لوٹ کر آتا ہے, بہکاتا ہے بندوں کو, نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. پھر جب تصویب ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے, پھر لوٹ کر آتا ہے اور بہکاتا ہے. حاشیے میں یہ بھی بحث کی کہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں بھاگتا, اذان سے کیوں بھاگتا ہے, تو اس کے مختلف اقوال نقل کیے. فی الحال میں اسے چھوڑتا ہوں. تو اس سے استدلال کیا کہ شیطان بھی مسجد میں آتا ہے. ہاں شیطان بھی مسجد میں آتا ہے, اور جو لوگ بدعت اور خرافات اللہ کے گھر میں کرتے ہیں گویا شیطان کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے. ہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ فہؤلاء قال لهم ابن مسعود, یہ وہ لوگ ہیں جن سے حضرت ابن مسعود نے یہ بات نصح اور خیر کے طور پر کہی. لیکن ولکن قال احدهم, ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ ما اردنا الا خیرا, ہم نے خیر اور بھلائی کے سوا ہماری نیت اور ارادہ کوئی نہیں تھا. ان لوگوں نے کچھ اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ جی میں سامعین سے پوچھ رہا ہوں, اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ غیر ضروری گفتگو تو نہیں لگ رہی نا؟ یہ بہت بڑے کبیر عالم کا بیان ہے, اور میں اپنی بات اس موضوع پر میں مختلف جگہوں پر بولتا رہا ہوں. میں نے سوچا ان کی بات ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائے یہ شیخ بیان کر رہے ہیں اور کتنی اہم باتیں نکال رہے ہیں. اور آج یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو حضرت ابن مسعود سے انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ خیر کا تھا, ہاں اس میں تلطف تھا. ہاں تو مقصد یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سننے کے بعد ان کی بات کو مان جائیں اور ان کے اس عمل کو صحیح قبول کر لیں. ہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ صحیح ہے, اب سوچئے کیا کہنا چاہ رہے ابن مسعود کی کتنی بلیغ بات ہے. اگر تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم بھلا چاہتے ہیں اور یہ بھلائی ہے, تو اب جو بھلائی تم کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی, صحابہ نے نہیں کی, تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو بھلائی نبی کو نہیں مل سکی تم کو مل گئی, تم نبی سے بڑھ گئے. دنیا میں روئے زمین پر جتنے لوگ بدعت کرتے ہیں سب سے یہ سوال کیجئے. حضرت امام مالک اور سلف نے کہا کہ جو شخص بدعت اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ خیر ہے, تو وہ یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی, دین کو پورا نہیں پہنچایا, آپ کو جو معلوم نہیں تھا اس کو معلوم پڑ گیا. وہی بات ابن مسعود نے بڑے پیارے انداز میں کہی کہ یا تو اگر تم کو صحیح مانا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر ہدایت پر ہو, ہاں یا پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر ہدایت پر تم نہیں ہو تو گمراہی کا راستہ کھولنے والے ہو. ہاں یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تھی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ومن وکم من مرید للخیر لن یصیبہ. ہاں یہ جی معاف کیجئے گا, اسی میں آگے حضرت ابن مسعود نے یہ جملہ کہا کہ کتنے بھلائی کو چاہنے والے ہیں جو اس بھلائی کو کبھی نہیں پاتے. گویا
حضرت ابن مسعود یہاں ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ارادہ اور تمہاری نیت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تمہارا یہ عمل دین میں نیا ہے، بدعت ہے، اور جو دل کے اندر آپ کا ارادہ ہے وہ علام الغیوب جانتا ہے، لیکن ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یا تو حق ہے جس کو ہم برقرار رکھیں، یا منکر اور باطل ہے جس کا ہم انکار کریں، اور ہم ظاہر طور پر دیکھ رہے ہیں تو ظاہر میں ہم کو یہ چیز غلط نظر آ رہی ہے، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تمہارے دل میں نیت کیا ہے، تم بھلا چاہتے ہو یا تمہارا اخلاص کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور عمل کے قبول ہونے کی یہ دو شرطیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے، تمام نوجوانوں کو بتاؤں اور بدعتیوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک اخلاص نیت کا صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، اور دوسرا اس عمل کا سنت اور شریعت کی تعلیم کے مطابق ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، اخلاص اور مطابقت رسول۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط موجود نہیں ہے تو کتنا بھی خوبصورت عمل نظر آ رہا ہے، آپ لٹک لٹک کر سال بھر اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اگر نہیں بتایا ہے تو آپ کتنی بھی مشقت اٹھا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ وہی ابن مسعود اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھلائی چاہنے والے بہت سے ایسے ہیں جو بھلائی آپ چاہ رہے ہیں لیکن طریقہ آپ نے نبی کا اختیار نہیں کیا، تو متابعت ضروری ہے اللہ کے یہاں کسی بات کو قبول ہونے کے لیے۔ آگے شیخ نے بہت پیاری بات کہی جو میں نے آپ لوگوں سے ابھی کہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دل کی بات کے متعلق جو ہے گفتگو نہیں کی، لیکن ان کے ظاہری عمل پر انکار کیا جو ظاہر میں تھا، اور یہ کہا کہ کتنے بھلائی چاہنے والے ایسے ہیں جن کو بھلائی مل نہیں پاتی، وہ بھلائی حاصل نہیں ہوتی۔ جب ان سے دیکھا کہ وہ حجت اور دلیل کے مقابلے میں شبہ پیش کر رہے ہیں، غور سے سنیے یہ شیخ کا جملہ، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نے حجت پیش کی کہ یہ نبی کا طریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تو جب انہوں نے حجت کے مقابلے میں اپنا شبہ پیش کیا کہ ہم تو بھلائی کام کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف اپنے اس جواب کے ذریعے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت قائم کی، جسے علماء اسلام نے ہر زمانے میں دنیا کے تمام بدعتیوں کے خلاف حجت بنائی۔ ابن مسعود نے جو بات کہی کہ اگر تم صحیح ہو تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت والے ہو، جو آپ کو نہیں پتا تم کو پتا ہے۔ اس جواب کو بعد کے تمام علماء نے، دنیا میں جتنے بھی بدعتی ہیں ان کے خلاف عبداللہ ابن مسعود کے اس جواب کو الگ الگ پیرائے میں رد کرنے کے لیے استعمال کیا، وہ خوارج ہوں، روافظ ہوں، مرجیہ ہوں، اشاعرہ ہوں، معتزلہ ہوں، ماتریدیہ ہوں، اور تمام گمراہی کو ماننے پر چلنے والے فرقے، یہاں تک کہ آج شیخ کا جملہ ہے حتی الجماعات المعاصرہ من التبلیغ والاخوان وغیرہ، تبلیغی جماعت ہو، اخوانی ہو، یا ان کے علاوہ جتنے بھی جماعتیں ہوں، سب کا رد کرنے کے لیے علماء حضرت ابن مسعود کا یہ قول علماء نے استعمال کیا کہ تم اگر کوئی ایسا عمل کر رہے ہو جو نبی نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم یا تو نبی سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب تم گمراہ ہو، تمہارا عمل کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو، تمہاری نیت کتنی بھی اچھی ہو، جو اللہ جانتا ہے۔ فَكُلُّ مَنْ أَرَادَ، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے فعل کو صحیح قرار دینے کے لیے فعل یقول کہے ارید وجہ اللہ، کہ میں اللہ کی وجہ، اس کی خوشنودی چاہتا ہوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا یہ جو تم عمل کر رہے ہو جس سے تمہارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، کیا تمہارا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ ہاں، متا جئت بامرک، تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ کہاں سے لائے، کب سے لائے؟ ہاں، تو فتجد من یقول لگا، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو عمل کر رہے ہیں آج دین کے نام پہ، وہ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ جو جماعت میں نے اختیار کی ہے، اس کا یہ جو طریقہ ہے، ہاں، یہ 70 سال پہلے کا ہے، دوسرا کہے گا کہ یہ 80 سال پہلے آیا ہے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ جو 70 سال سے اور 80 سال سے جو عمل ہو رہا ہے، آج ہمارے یہاں کتنے عمل ہو رہے ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، فجر کے بعد جو ہے چیخ چیخ کر جو نعت پڑھی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، سب سنت کے خلاف۔ ان کو بتائیں تو جھگڑا ہو، محبت رسول کے دعوے دار، لیکن رسول کی ہر بات کی مخالفت، دشمنی۔ ہاں، تو یہ کہا یہ جو عمل یہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ قبر پر تیز سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے کب سے شروع ہوا؟ اذان کب سے دی جا رہی ہے؟ یہاں ہمارے ایسے بزرگ موجود ہیں جو شاید سن بتا دیں میں کہ ہم بچپن میں ہم نے دیکھا کہ یہ سب نہیں تھا، اور یہ صحیح ہے۔ یہ جو اذان سے پہلے، اذان کے بعد جو آج کل خرافات چل رہی ہے کہ ہم سنت پر عمل نہ کرتے ہوئے قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، نہ کسی کو پڑھنے دیں گے،
ہاں کوئی مریض ہو بیمار ہو تو اس کو ڈسٹرب کریں گے, تکلیف دیں گے, سنت کے خلاف. ہاں رسول کی محبت میں نعت گوئی حمد اور اس میں شرکیہ اور بدعتی کلام, یہ کب سے شروع ہوا؟ وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کے اس جواب کی روشنی میں آپ بدعتیوں سے سوال کیجئے جو بدعت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, تو اسے پوچھئے کب سے کر رہے ہو تم؟ تو کوئی کہے گا 70 سال سے ہی چل رہا ہے, 80 سال سے چل رہا ہے, 4 صدی ہجری سے چل رہا ہے, 5ویں صدی سے. عید میلاد کب سے منایا جا رہا ہے؟ 5ویں صدی سے. فلاں بدعت کب سے ہے؟ 6ٹھی صدی سے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ جواب اس پہ فٹ کیجئے کہ جب 6ٹھی صدی سے 70 سال 80 سال پہلے آپ نے شروع کیا, اس کا مطلب نبی کو یہ معلوم نہیں تھا تو تم نبی سے زیادہ آگے بڑھ گئے. وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ وَكُلُّهَا مُحْدَثَاتٌ, یہ ساری کے ساری چیزیں نو ایجاد ہیں, اس لیے کہ ہمارے اسلام میں کوئی چیز جدید نہیں ہے. نہ اس میں نماز نہیں ہے, نہ وضو نیا ہے, نہ حج نیا ہے, نہ دعوت نہیں ہے. جو کچھ ہے سب 1400 سال پرانا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز ہے. فمن سار علی منہاج النبوہ فہذا متبع, تو جو منہاج نبوت پر منہج نبی پر چلے گا وہ متبع ہے, وہ صحیح راستے پر چلنے والا شخص ہے, کامیابی اور صراط مستقیم کو اختیار کرنے والا ہے. اور جو شخص اس راستے کی مخالفت کرے گا, دوسرے راستے پر چلے گا, وہ بدعتی ہے. کائن من کان, وہ چاہے جو شخص ہو, فی ای عصر من العصور, کسی بھی زمانے کا شخص ہو. وہ ٹی وی چینل پہ آتا ہو, اس کی روز 100 کتابیں چھپتی ہو, روز 1000 مرتبہ اس کو جو ہے یوٹیوب پر اور فلاں پہ دیکھا جاتا ہو, لاکھوں اس کے لائک کرنے والے ہو, وہ کیسا بھی ہو, اگر نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ بدعتی ہے. یہ ہمارے یہاں معیار نہیں ہے, نوجوان دماغ میں رکھ لیں. کسی کو لائک کیا لاکھ لوگوں نے, کسی کے جلسے میں 2 لاکھ لوگ اکٹھا ہو گئے تو بہت بڑا عالم ہو گیا. جی نہیں, صحیح اور حق وہ ہے جو سنت کا متبع ہے, جس کے پاس دلیل ہے, جو حق پر ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بہت سارے بھلا چاہنے والے ایسے ہیں جن کو بھلائی ملتی ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد فوراً حضرت ابن مسعود نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ایک قوم ایسی آئے گی کہ قرآن پڑھے گی لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی, اور اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ تم میں سے زیادہ تر لوگ انہی میں شامل ہو گئے. ہاں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے ان پر حجت قائم کی, ان سے مناقشہ اور گفتگو کی, اور پھر ان کے شبہ کا وَاعْتَرَضُوا بِالشُّبْهَةِ, انہوں نے جب شبہ کے ساتھ اعتراض کیا, انہوں نے کہا کہ ہم تو بھلا چاہتے ہیں, تو اور پھر اپنی بدعت کو پیش کیا, تو ان پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی اس بات کے بعد, سب کچھ بیان کرنے کے بعد, جب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھلا چاہتے ہیں, تو ان کے تعلق سے کیا فیصلہ سنایا ابن مسعود نے کہ وَأَيْمُ اللَّهِ, کہ اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر تم میں کے وہی لوگ رہیں گے, تم میں کے زیادہ تر لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. وَهَذَا الْحُكْمُ, یہ حضرت ابن مسعود نے یہ جو فیصلہ سنایا, یہ اپنے اندازے سے بلا دلیل اور ہوائی دعویٰ کرتے ہوئے نہیں اختیار کیا, بلکہ یہ نتیجہ حضرت ابن مسعود نے کچھ مقدمات اور درجات کے بعد اختیار کیا. ان سے بات چیت کی, مناقشہ کیا, سوال جواب ہوا, ایک طریقے سے مناظرہ ہوا, اور ان سے عناد اور مقابرہ کو جب دیکھا کہ ان کی جانب سے ہر دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے, تو ان کو یہ بات بیان کی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ اگر تم نے اپنی یہ روش اختیار کر رکھی, چھوڑی نہیں, تو نتیجہ تمہارا یہ ہو سکتا ہے. گویا یہاں بھی ابن مسعود ان کو ڈرا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ان کے ساتھ بھلا چاہ رہے ہیں. وَأَيْمُ اللَّهِ لَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَكُم حضرت عمرو بن سلمہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نہروان کے دن اکثر خوارج کے ساتھ ان حلقے کے موجود اکثر لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جنگ کر رہے تھے, لڑائیاں کر رہے تھے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ عام حلقے ایسے تھے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن پر نکیر کی اور مسجد سے بعد میں نکالا تھا, یہ اصحاب نبی سے قتال کرنے والے بن گئے. فَدَلَّ ذَلِكَ, یہ حاصل اس پوری تفصیل کا انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے علماء کی بات کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کس کی بات کو نہیں مانا؟ علماء کی. اور ان علماء میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے. علماء کی بات کو قبول نہ کر کے اچھی نیت اور اچھا ارادہ رکھنے کے باوجود گمراہی کا شکار ہو گئے. یہاں ایک اور عنوان ہے, اسباب و احتواء ہؤلاء لبعض ابنائنا مستفادۃ من القصہ. اب انہوں نے جو آج کے زمانے میں ہمارے کچھ ابنا نوجوان خارجیت کا اور گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں, ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں, تو موجودہ زمانے میں اس کا ذکر کیا کہ اگر ہم اس قصے پر غور کریں اور یہ چاہیں کہ اس کو اپنے زمانے پر اس کو فٹ کر کے دیکھیں
کہ آج کے زمانے میں ہم اپنے نوجوانوں کو اور مختلف لوگوں کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں تو انہوں نے فوائد حاصل نکالے ہیں. وقت ختم ہو گیا. یہ جو فوائد ہیں، ہر فائدے کو ذکر کرنے کے بعد 5-6 انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی. میں اس تفصیل کے بغیر صرف فوائد کا ذکر کرتا ہوں. ہر تفصیل میں انہوں نے دلیلیں بھی دی ہے اور بہت بہترین مناقشہ کیا ہے. موقع ملے تو میں کہوں گا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں. مجھے موقع ملا تو کبھی اس کی تفصیل بیان کروں گا. یہ پہلا فائدہ کہ ہم پاتے ہیں اس واقعے میں کہ جس نتیجے پر اور گمراہی پر یہ لوگ پہنچے، یہ مسجد میں ذکر کے حلقے لگا کر جو انہوں نے عمل کیا اور پورے قصے میں سمجھ میں آیا، بعد میں خوارج کا ساتھ اختیار کیا، تو جس انجام تک یہ پہنچے یہ علم کی مجالس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اور اپنی مجالس کو خاص کر لینے کی وجہ سے انہوں نے یہ برا دن دیکھا. یہ گمراہی ان کو اس لیے آئی کہ انہوں نے علم اور اہل علم کی مجالس کو چھوڑ دیا. تشریح میرا دل چاہ رہا ہے کہ بیان کروں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. ہاں، اب اس زمانے میں اگر دیکھیں تو صحابہ کرام سے بڑھ کر اہل علم اور ذکر اور فضیلت کی مجلسیں کیا ہو سکتی تھی. ان کو چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کی طرف جاتے، لیکن ان سے نہ صرف یہ کہ کنارہ کشی اختیار کی بلکہ صحابی رسول آ کر ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کے غلط کام پر نکیر کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہاں، اور دوسری طرف یہ ایک بات، دوسرا نتیجہ، ہاں، کہ اس میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ کسی کی ظاہری عبادت اور ظاہری خوبی کی وجہ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ان خارجیوں کے بارے میں صاف صاف حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان کی نماز کے آگے تم اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے وغیرہ وغیرہ. پوری حدیث دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. میں نے ابھی مالیگاؤں میں تقریر کرتے ہوئے، بیجاپور میں تقریر کرتے ہوئے عوام سے سوال کیا کہ اگر آج ہمارے سامنے کسی ایسے آدمی کو ہم ہمارے نوجوان دیکھیں جو بڑی محنت سے نماز پڑھتا ہے، قرآن خوب پڑھتا ہے، ہم دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی تلاوت نہیں کرتے. یہ جتنی نوافل اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، مسجد کو پکڑ کر رکھا ہے، ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. یہ تو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے نفل روزے رکھتا ہے، ہمارے روزے اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں. اگر ایسا کوئی شخص ہم کو نظر آ جائے تو ہم اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ جی، ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور آج کا مزاج جو لائک کرنے والا سوشل میڈیا پہ اور اس پہ چلتا ہے، اس میں لوگ کیا کریں گے ہمارے نوجوان؟ جزاک اللہ خیر. بتائیے، تعریف کریں گے نا، اچھا سمجھیں گے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے ظاہری کچھ خوبیاں، عبادات اور زہد تقوی کا مظاہرہ دیکھ کر کسی سے مروب اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کے پیچھے چلیں، کسی سے متاثر ہوں، کسی کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا گرو، اپنا استاد، اپنا بڑا ماننا چاہتے ہو تو اس کا عقیدہ اور منہج دیکھیے، دلیل دیکھیے، یہ دیکھیے کہ وہ اہل علم سے، اہل حق میں سے ہے یا نہیں. میں پھر سے وہ جملہ دوہراؤں کہ آج ہمارے ہاں معیار کیا ہے کہ اتنے لائک کرنے والے، اتنے پسند کرنے والے، اتنے تقریر سننے والے، فلاں مشہور آدمی فلاں ٹی وی چینل پر آتا ہے تو ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے. متاثر اس سے ہونے، جو اہل حق ہوگا وہ ظاہری چمک دمک سے کبھی متاثر اور مرعوب نہیں ہوگا. اور آج اگر آپ یہود، نصارہ اور مخالفین اسلام کے طریقوں کو دیکھیں تو ہمارے نوجوانوں کو شکار بنانے کے لیے ظاہری چمک دمک کو جو ہے جال بناتے ہیں. فلم ایکٹر، کرکٹر، فلاں ڈھیما، سلوگن، کھانے پینے کی چیزیں، لباس. ہمارے بچے جو پہنتے ہیں ٹی شرٹ وغیرہ جس پر یہود و نصارہ کے سلوگن لکھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، پہن رہے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم نے اپنے شبہات کے فتنے کے خطابات میں کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے. سنیے، اسے پڑھیے، تحقیق کیجیے. تو ظاہری زہد و تقوی کو دیکھ کر دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں. اصل اعتماد کس پہ کرنا چاہیے کہ عقیدہ صحیح سلامت ہو، منہج درست ہو. ہاں، زیادہ عبادت کرنے سے نہیں. انہوں نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مثال دی کہ منصور خلیفہ جو گزرا تھا وہ عمرو بن عبید سے اس کے زہد و تقوی کو دیکھ کر بڑا متاثر ہو گیا تھا.
ہاں جبکہ وہ گمراہی کی دعوت دینے والوں میں سے ایک شخص تھا اور اپنے آخری معاملے میں اس نے نبوت تک کا دعویٰ کر لیا، بلکہ الوہیت کا دعویٰ کر لیا. اس کا شعر نقل کیا لیکن میں موقع نہیں پاتا. اس نے یہاں تک دعویٰ کیا. اسی سے متاثر ہو کر بنو عباس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ معتزلہ سے متاثر ہوئے اور یہ تک کہہ دیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جب سے اللہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی. تو جب ہم نے کلام کو اللہ کی صفت کہا تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے. جب ہم نے اللہ کی مخلوق کہا تو مخلوق کا کہیں نہ کہیں اسٹارٹ اور آغاز ہوتا ہے. ہاں آپ اور ہم مخلوق ہیں. آدم علیہ السلام کے پہلے انسان نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام سے انسان کا آغاز ہے. ہم جب پیدا ہوئے ہمارا آغاز ہے، اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں. جو بھی مخلوق ہے اس کا اسٹارٹ ہے. اللہ کی صفات اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے. ہاں وہ الاول ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء. بات پھر پھیل رہی ہے، میں پھر واپس آتا ہوں. ہاں اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے. لیکن یہ گمراہی ان لوگوں کے جو معتزلہ کی تھی اس کو اختیار کیا بنو عباس کے ان کچھ خلفاء نے، جن کے خلاف امام احمد بن حنبل نے جب آواز اٹھائی گرفتار کیا گیا، کوڑے مارے گئے اور بعد میں اسی میں ان کی وفات بھی ہوئی کئی دنوں بعد. اور کیا کیا معاملہ ہوا، کیسے فتنے آئے، غور کیجئے. تو جو خلیفہ اور یہ لوگ متاثر ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے؟ یہ عمرو بن عبید کی عبادت، ریاضت، زہد و تقوی دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے تھے. ہاں تو کہا لوگ جو ہے ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل عبرت کا اعتبار اور دیکھنا چاہیے کہ عقیدہ صحیح سالم ہے یا نہیں. شیخ محمد بن رمضان حاجری کی یہ بات آپ کہیں لکھ لیں نوجوان، کہ ظاہری چیزوں سے متاثر اور مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیے کوئی عالم ہو، داعی ہو، اگر آپ اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ وہ صاحب منہج قویم ہے یا نہیں، صحیح منہج والا ہے یا نہیں. اور چاہے ان مظاہر میں کتنی بھی کھوکھلی عبادتیں اور دکھاوے موجود ہوں، جب تک کہ وہ استقامت اور توحید و سنت پر قائم نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. آج ہمارے گرد و پیش میں کتنے صوفیہ ہیں. ہمارے یہاں جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت، ریاضت اور تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ ان کے یہاں شرک ہے، بدعت ہے. وحدت الوجود کا ایسا شرک ہے جو دنیا کے تمام کفر اور شرک میں سب سے بڑا شرک ہے. دوسری چیز جو ہم اس حادثے سے مستفید کرتے ہیں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، کہ ان صاحب الباطل عنده شبہۃ من حق، کہ جتنے بھی باطل پرست ہیں، جتنے بھی گمراہی کے اور بدعت کے اندر ملوث لوگ ہیں، جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس حق کے کچھ شبہات پائے جاتے ہیں. آپ اگر کسی منکر حدیث سے بات کریں، کسی تحریکی سے بات کریں، کسی صوفی سے بات کریں، کسی رافضی، خارجی اور کسی بھی گمراہ فرقے سے بات کریں، تو اس کے پاس اپنے آپ کو صحیح بتانے کے لیے کچھ ایسی باتیں ہوگی جو وہ سمجھے گا کہ دلیل ہے، جبکہ وہ دلیل نہیں ہے، مغالطہ ہے، شبہ ہے. تو انہوں نے بھی کچھ چیزیں پیش کی. تو فَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ قَدِ اسْتَنَدُوا عَلَىٰ دَلِيلٍ لَٰكِن مَعَ صِحَّتِهِ لَمْ يَصِحْ. ان لوگوں نے دلیل تو دی. ہاں یہاں انہوں نے ایک بہت اچھا نقطہ پہچانا، پیش کیا اور ہم کو اور آپ کو متنبہ کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن حدیث سے کوئی بات پیش کر رہا ہے تو قرآن کی اور صحیح حدیث کی بات، دلیل تو صحیح ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا استدلال بھی صحیح ہے. وہ جو پیش کر رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو معنی نکال رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں تفہیم القرآن پڑھو، فلاں پڑھو، تو اس سے مقصود معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھانا چاہتے، قرآن نہیں سمجھانا چاہتے. وہ جو مفسر ہیں ان کی فکر کو پڑھانا چاہتا ہے ان کی تفسیر کے نام پر. اظہار یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سمجھانا چاہتے ہیں اس مفسر کی یا اس شارح کی بات کو. تو کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں وَأَضْرِبُ مِثَالًا مُعَاصِرًا، آج کے زمانے کی میں کچھ مثال بیان کرتا ہوں. اس سلسلے میں انہوں نے یہ مثال دی کہ ہمارے یہاں تحریکی حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے دعوت پیش کی تو ابو لہب نے مخالفت کی، تو اس کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے جلوس، مظاہرے، احتجاج، بند ہڑتال کی دلیل ملتی ہے. اس کا انہوں نے رد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی جلوس نہیں نکالا، مظاہرہ نہیں کیا. اور پھر ابو لہب نے جب کہا تبا لکا الہذا جماعتنا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کہہ رہے ہیں
یہ اگر اس معنی کو نکال رہے ہیں آج کے زمانے کے لوگ، تو آپ اور ہم یہ سوال کریں کہ آج آپ قرآن حدیث کی یہ جو اس قسم کی تشریح کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے فلسفے کی، جمہوریت کے فلسفے کی روشنی میں، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن اور حدیث جب سے نازل ہوئے تھے 1400 سال سے ان کے معنی کو لوگوں نے سمجھا نہیں، اور آپ آ کر اتنے قابل بن گئے کہ آج جو ہے آپ اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح انداز میں بیان کر رہے ہو۔ اس کی اور بھی کچھ تفصیلات پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پیش کی حضرت حذیفہ کی کہ جب فتنے پیدا ہوں گے تو ان سے کہا تھا کہ تو ایسی صورت میں تم مسلمانوں کی جماعت کو، جماعت المسلمین اور ان کے امام کو اختیار کرنا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب فتنے ہوں، بہت سارے بدعتی ہوں، الگ الگ فرقے ہوں، تو تم مسلمانوں کی جماعت کو، اور مسلمانوں کی جماعت کون سی ہے؟ جو قرآن حدیث کو ماننے والی جماعت ہے، اگر وہ ایک بھی ہے تو وہ اکیلا جماعت ہے، وہ مسلمانوں کی شیخ نے کہا کہ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول نے جماعت کہا، جماعت نہیں کہا، کئی جماعتیں نہیں کہا، ایک جماعت۔ اب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سب اچھے ہیں، سب سچے ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے، دھوکہ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، بہت بڑا فریب ہے۔ چنانچہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعات نہیں ہے، جمع والا صیغہ نہیں ہے۔ تیسری بات جو اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حق کے مخالف خاص طور سے یہ خوارج جیسے لوگ جو ہیں وہ اصحاب جدل اور اصحاب معارضہ ہوتے ہیں، نصوص کے مقابلے میں جدل اور بحث کرتے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر حدیث کو اپنے طور پر سمجھنے اور توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، صحابہ کرام اور علماء کرام جو بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ لوگ چوں چرا اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خیر چاہتے ہیں اور دین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا بیان تھا، میں بیچ سے پڑھ رہا ہوں، ہاں، اور نقول لہم، ہم ان سے کہیں گے کہ تم دین کو ہدم کر رہے ہو، ہاں، اور دین کی مخالفت کر کے دین کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہو کافروں کے مقابلے میں، تم جراتم الکافرین علی بلاد الاسلام، تم نے اسلام کے اسلامی ممالک پر کافروں کو جو ہے چھوڑ رکھا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی حرمت کو، ان کی جانوں، ان کے مال، ان کے اہل و عیال کو حلال بنا دیا، ان کے اقتصادیات کو جو ہے تباہ کر دیا، مسلمانوں کی بھلائیوں کو تباہ کر رہے ہو، انتم السبب فی ھذا، تم ہی اس کے سبب ہو، تو فالخوارج موجود فی عصرنا۔ شیخ نے آگے کہا، یہ ایک پیراگراف کے لیے میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں خوارج موجود ہیں، ان کے کچھ اشارے ہیں، ان کے بہت سارے نام ہیں، لا کثرہم اللہ ان کو زیادہ نہ کرے، منہا ان میں سے، یہ شیخ کا کھلا کھلا بیان ملاحظہ فرمائے کہ آج کے زمانے کے جو خوارج ہیں ان میں سے جماعت الاخوان المسلمین، اخوان المسلمین کی جماعت ہے، ان میں اسامہ بن لادن بھی ہے جو گمراہی کی طرف بلانے والا ہے، جو یہ کہتا ہے اب علیکم بآبار النفط فی المملکۃ العربیۃ السعودیہ، اس کا یہ جملہ تھا، اپنے تنظیم والوں کو وہ کہتا تھا کہ سعودی مملکت العربیہ سعودیہ میں جو تیل کے پیٹرول کے کنویں ہیں ان کو تم تباہ کر دو، تم پر لازم ہے، وہو الذی یدعو الشباب للتفجیر، اور یہ وہ شخص تھا جو نوجوانوں کو دھماکوں کی دعوت دیتا تھا۔ ان کے سرداروں میں سے سعد الفقی ہے جو برطانیہ میں ہے، یہ مجرم خبیث ہے جو فساد پھیلانے کا داعی ہے اور اپنے آپ کو اصلاح کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ لوگ جو یہ اتنا سخت جملہ استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ امریکہ برطانیہ مسلمانوں کے دشمنوں کے اعلی کار بنے ہیں، یہ ان کے اپنے اعترافات سامنے آ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کی کیا کیا خدمات انجام دی ہے۔ تو فمن تجدہ یضیق صدرہ، کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے اگر آپ کسی کے دل کو تنگی محسوس کریں کہ آپ اسامہ بن لادن پر تنقید کر رہے ہیں، سید قطب پر تنقید کر رہے ہیں، کسی کو برا لگ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ فعلم اس میں جو ہے وہ خوارج کی گندگی اس کے اندر موجود ہے، اور جو شخص ان اسماء کا احترام کرتا ہے تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے یہ واضح ہے۔ ہاں، اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، یہاں اہل تصوف کا ذکر کیا، یہ سلفیوں کے بارے میں مخاطب کر کے عالم اسلام میں کہتے تھے، کہہ رہے تم سب کو صوفیوں کو چھوڑ کے ہمارے پیچھے پڑے ہو، فلاں کو چھوڑ کے ہمارے پیچھے پڑے ہو، اور پھر انہوں نے کہا کہ صوفیوں اور روافظ کی گود میں خود جا کر بیٹھ گئے اور اب ان کے ساتھ مل کر سلفیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں، کافی اہم کچھ تفصیلات ہیں، لیکن میں چوتھے نقطے پر آ رہا ہوں، ایک دو نقطہ باقی ہے۔ من ھذہ الحادثہ، شیخ محمد بن رمضان نے کہا کہ اس حادثے سے ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ خوارج کا مزاج رکھنے والے جو گروہ آج پائے جاتے ہیں ان کے لیے دلائل کافی نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ دلیل پیش کرنے والا کسی بھی مقام کا ہو
تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر اور کون شخص ہوگا جس کی پیش کردہ دلیل کو مانا جائے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے اندر جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان سے بڑھ کر عالم کون تھا اور کون ہوتا جو ابن مسعود سے ہٹ کر ان کے سامنے حجت لا کر پیش کرتا, دلیل دیتا. یقیناً جب انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل کو قبول نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقدم ہے, تو جن کو انہوں نے متہم کیا اولہم فی نیتہ, پہلے ان کی نیت میں اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضرت ابن مسعود کو جو ہے متہم کیا, جیسے خارجیوں کے جد امجد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا تھا. یہاں حدیث پیش کی کہ جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ذوالخویسرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے, آپ نے انصاف نہیں کیا. تو یہ لوگ بھی اسی طریقے پر چلتے ہیں. کچھ تفصیل کے بعد فائدہ نمبر 5 اس قصے سے بیان کیا کہ ہم اس سے یہ بات حاصل کرتے ہیں کہ حکم جو ہے اشیاء کے ظاہر پر لگایا جائے گا. ہاں, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ایک قوم کو دیکھو گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے, تو یہ ظاہر دیکھ کر تم متاثر نہیں ہونا. ہاں, اور پھر حضرت ابن مسعود کا بھی جملہ نقل کیا اور آخر راوی نے جو ہے بیان کیا کہ آخر میں کیا ہوا کہ ظاہر میں یہ لوگ عبادت ریاضت اور اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن آخر میں یہ خوارج کے ساتھ مل کر صحابہ کرام کے خلاف جنگ کر رہے تھے یوم نہروان کو. چنانچہ فالحکم ان ہؤلاء من, حکم یہ ہے, فیصلہ یہ ہے کہ یہ خوارج میں سے ہے اور یہ ان کا نتیجہ ہے اور ان کا انجام ہے. اذن نتیجہ یہ ہے, تب ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بدعت کو بھی ہم ہلکا نہ سمجھیں. جو آخری میں نتیجہ پیش کر رہے ہیں کہ چھوٹی بدعت, کوئی اگر اب بدعت کا کام ہو رہا ہے ہمارا, ارے کوئی بات نہیں جانے دو, قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا, ارے جانے دو کیا کریں گے, تو چھوٹی بدعت کو بھی ہلکا مت سمجھو. یہ دیکھیے چھوٹی سی بدعت بظاہر اختیار کی تھی مسجد میں سبحان اللہ الحمدللہ, اور آگے چل کے صحابہ کرام پر تلوار چلا رہے ہیں, اس لیے کہ چھوٹی بدعتیں بڑی بدعتوں کی طرف کھینچتی ہیں. چنانچہ یہ قوم جو ہے گمراہی کے دروازے کو کھولنے والی تھی. ہاں, اور یہ بلیغ وصف بلاغت اور ادب کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی جامع قول ہے. اس سلسلے میں کچھ تفصیلات پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی پیش کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اسامہ بن لادن کو آپ ایسا کہہ رہے ہو, لیکن فلاں عالم نے تو تعریف کی, شیخ ابن عثیمین نے پہلے اس کی تعریف کی تھی, لیکن بعد میں شیخ ابن باز اور دوسرے لوگوں نے صاف بتا دیا کہ ان کا منہج جو ہے اہل سنت والجماعت کے منہج سے الگ ہے. اخوان المسلمین اہل سنت والجماعت کے طریقے پر نہیں ہے. اور پھر کچھ اور بھی وضاحتیں ہیں, کچھ اور بھی نام ہیں. ہاں, سید قطب وغیرہ کا نام ہے, شیخ محمد المسعری اور دوسرے لوگوں کا نام ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سید قطب جو ہے موجودہ دور کے خوارج کے سردار ہیں. آگے اخیر میں کہا کہ لہٰذا ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم دین کو اس کے منہج اور عقیدے کے قالب میں سمجھیں اور ایسے لوگوں سے متاثر نہ ہوں, ان کی باتوں کو نہ پھیلائیں. وہ آج جو خبریں پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر, ٹی وی چینل پر اور مختلف مقامات پر, ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی بھاگنے والے نہ بن جائیں. اور اگر ہم سے اس سلسلے میں خطائیں ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں کا محاسبہ کریں اور اس سے توبہ کریں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو, جو میں نے پھر سے کہا, جو آخری نتیجہ انہوں نے نکالا کہ چھوٹی بدعت کو چھوٹی نہ سمجھیں. ان گمراہیوں کو جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان, اور اگر کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خواتین سے متعلق نہیں ہے تو ان سے بھی متعلق ہے, کیونکہ عالم اسلام میں اور ہندوستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس فکر سے کا اثر بعض جگہ خواتین پر بھی ڈالا جا رہا ہے. ان کو بھی اس میدان میں جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے کیا بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں وہ بعض واقعات کی روشنی میں پیش کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی اس کا موقع نہیں رہا. تو ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور عمومی طور سے میں یہ آخری بات کہوں گا کہ قرآن اور حدیث ہماری دین کی بنیاد ہے. قرآن اور حدیث کو اس طریقے پر سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا تھا, اس کو لازم پکڑیے. باقی جدید اور کوئی نئی چیز لاتا ہے کتنے بھی خوبصورت قالب میں, اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ معتبر اور مضبوط علماء جو صحیح عقیدے اور منہج کے حاملین ہیں ان علماء کے ساتھ جڑے رہیں, ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھیں, علماء کو ناقدری کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے کم ہونے اور جہالت کے عام ہونے کو قیامت کی نشانی اور فسادات کے پھیلنے کی بنیاد بتایا ہے. اور دوسری حدیثوں میں, بخاری مسلم ہی کی حدیثوں میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا. اس کا مطلب ہمارے سماج میں, جس سماج میں عالم نہیں ہے اس سماج میں علم نہیں ہے, اور جہاں علم نہیں ہے وہاں جہالت اور جہالت کی بنیاد پر فسادات کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان علماء کی قدر کیجئے, ان سے مختلف معاملات میں جڑے رہیے, اور علماء کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فرشتے ہیں, خامیاں ہوگی اس کو نظر انداز کیجئے, ان کا منہج اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے, صحیح دین
دین کو سمجھنے، اس پر گامزن اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔